بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ بلیک واٹر کے 5ویں اور آخری حصے میں آج ہم باب ہفتم سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے ہم فلوجہ میں امن بحال کریں گے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس پارٹ کو۔ کرائے کے فوجیوں کی سوختہ لاشیں ابھی تک فلوجہ کے پل پر لٹکی ہوئی تھی جب گھات لگا کر حملہ کرنے کی خبر دنیا کے دوسرے حصوں میں پھیلنی شروع ہوئی۔ فلوجہ کے باہر فوجی بیس میں بیٹھے کیپٹن ڈگلس ڈیمبیاک نے ٹی وی پر بلیک واٹر کے آدمیوں کا انجام دیکھتے ہوئے کہا، وہ امریکیوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن قریبی پڑاؤ ڈالے ہزاروں امریکی میرینز کی طرف سے کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اسی صبح فلوجہ کے قریب 5 میرین ایک روڈ سائڈ بم سے ٹکرانے کے بعد مارے جا چکے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ اس لیے ہو کہ بلیک واٹر کے آدمی امریکہ کی سرکاری فوج سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال بلیک واٹر کے آدمیوں کی لاشیں فرات کے اوپر گھنٹوں ٹنگی رہی تھی، یہ خوفناک یاد دلانے کے لیے کہ سقوط بغداد کے 1 سال بعد بش کی طرف سے جنگ ختم ہونے کے اعلان کے 11 ماہ بعد اور عراقیوں کو باقاعدہ سرکاری طور پر اقتدار کی منتقلی سے 90 دن قبل جنگ تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ امریکی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل مارک کمیٹ نے ابتدائی طور پر گھات لگا کر حملہ کرنے کے واقعے کی شدت کو کم کر کے بیان کرتے ہوئے کہا، یہ ایک منفرد چھوٹا سا مقامی واقعہ تھا جو اس طرح کی لڑائیوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ کمیٹ نے کہا کہ فلوجہ عراق کے ایسے شہروں میں سے ایک ہے جس کے باسی جو بات کو نہیں سمجھتے۔ جب فلوجہ میں یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اس وقت ہم پورے ملک میں اسکول اور ہیلتھ کلینک کھول رہے تھے، ہم بجلی کی پیداوار بڑھا رہے تھے، ہم تیل کی پیداوار بڑھا رہے تھے۔ گھات لگا کر حملہ کرنے والے دن کمیٹ نے پریس کو بیان دیتے ہوئے کہا، کیا یہ المیہ ہے؟ بالکل یہ المیہ ہے۔ اس دنیا میں 4 خاندان ایسے ہیں جن کے گھر کے دروازے بار بار بجیں گے اور جب ایسا ہو تو بری خبر پہنچانے کے لیے، مگر یہ سب کچھ ہمارے مشن کو روک نہیں سکتا۔ در حقیقت اس مشن کا ختم کر دینا ان مارے گئے لوگوں کی بے حرمتی ہوگی۔ پال بریمر کے ترجمان ڈین سنیور نے رپورٹروں کو بتایا، جن لوگوں نے ان لاشوں کو نکالا اور ٹھیکیداروں پر حملہ آور ہوئے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ ہم جن کی مدد کے لیے یہاں موجود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گرفتار کرنا یا قتل کرنا ہے تاکہ ملک آگے کی طرف جا سکے۔ سنور نے کہا کہ جن لوگوں نے گھات لگا کر حملہ کیا اور اس کی تائید کی وہ عراقیوں کی چھوٹی سی اقلیت ہے۔ عراقیوں کی اکثریت 1995 کی آزادی کے لیے مشکور ہے، 98% عراقی ایسے ہی ہے۔ اس دوران ہزاروں میل دور واشنگٹن ڈی سی میں صدر بش ایک مہم پر شاندار میریٹ وارڈمین پارک ہوٹل میں بش چینی عشائیے پر خطاب کر رہے تھے۔ ہم ابھی تک عراق میں ٹھگوں اور دہشت گردوں کا سامنا کر رہے ہیں جو آزادی کی پیش قدمی قبول کرنے کے بجائے معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، صدر نے اپنے حامیوں کو بتایا۔ قاتلوں کا یہ ٹولہ ہماری قوت ارادی کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کبھی بھی ان خونیوں اور قاتلوں کے ڈرانے دھمکانے میں نہیں آئے گا۔ ہم عراق میں بڑی شدت اور جارحانہ طور پر دہشت گردوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ہم انہیں ان کی سرزمین پر شکست دیں گے تاکہ ہمیں اپنے ملک میں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگلی صبح امریکی سو کر اٹھے تو فلوجہ میں خوفناک قتل کی خبریں ان کی منتظر تھیں۔ عراقی ہجوم نے 4 سول امریکیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے۔ شکاگو ٹریبون کی سرخی چلا کر اعلان کر رہی تھی، عراقی حملے میں سویلین امریکیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گئے۔ واشنگٹن پوسٹ نے سرخی لگائی، امریکیوں کی بے حرمتی۔ میامی ہیرالڈ نے باضابطہ اعلان کیا، ہر اخبار میں صومالیہ کا بار بار تذکرہ کیا گیا تھا۔ کیمپٹ کے ابتدائی طور پر گھات لگا کر حملہ کرنے کو ہلکے انداز میں بیان کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس اور پال بریمر نے عوام کے ہاتھوں بلیک واٹر کے آدمیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے واقعے سے امریکہ کے خلاف بڑھتی ہوئی مزاحمت کو پروپیگنڈا کی جنگ کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا۔ کچھ لوگ یہاں تک کہہ گئے کہ گھات لگا کر حملہ کرنا 1993 کے صومالیہ کے واقعے کی براہ راست تخلیق نو تھی، جب قبائل نے امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو مار گرایا تھا جس میں 11 امریکی سپاہی مارے گئے تھے، جن میں سے چند ایک کی لاشوں کو موغادیشو کی گلیوں میں گھسیٹ کر کلنٹن حکومت کو پیغام دیا گیا تھا کہ وہ فوراً ملک چھوڑ دیں۔ عراق میں انتقال اقتدار سے 3 ماہ قبل
بش انتظامیہ کو جرأت مندانہ مزاحمت کی ناقابل تردید حقیقت کا سامنا تھا جو اس قبضے کے خلاف تھی جو امریکہ اور عراق میں تیزی سے غیر مقبول ہوتا جا رہا تھا۔ یہ تصاویر جلد ہی مزاحمت کاری کی تلخ حقیقت کی علامت بن گئی۔ برائمر نے لکھا کہ انہوں نے اس حقیقت کو خط کشیدہ کر دیا تھا کہ اتحادی فوج فلوجہ کو کنٹرول نہیں کر رہی تھی۔ برائمر کا کہنا تھا کہ اس نے عراق میں امریکی افواج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریکارڈ ڈوشان شیز سے کہا کہ ہمیں اشتعال انگیزی کا جواب دینا چاہیے ورنہ دشمن سمجھے گا کہ ہم متذبذب ہیں۔ برائمر کے مطابق شان شیز نے جواب دیا، ہم اس آپریشن کی جو ہم نے پچھلی خزاں میں بنایا تھا گرد جھاڑ رہے ہیں تاکہ فلوجہ کی صفائی کر سکیں۔ تقریباً فوراً ہی مسجدوں کے شہر کو کچلنے کے پلان میں تیزی آ گئی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان اسکاٹ میک گلی لینڈ نے کہا، ہمیں کسی طرح ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا۔ سینیٹر کیری نے جو اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کا صدارتی امیدوار تھا کہا، جمہوریت اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے اور اس عمل کو الٹا نہیں جا سکتا۔ یہ صفاق عملے ہمیں یاد کر رہے ہیں کہ عراق کے مستقبل سے دشمنی رکھنے والے کتنے عیار ہیں۔ غم میں متحد ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اس مصمم ارادے میں بھی متحد ہیں کہ یہ دشمن ہم پر غلبہ نہ پا سکیں گے۔ نینسی پیلوسی ڈیموکریٹک ہاؤس لیڈر نے کہا، کچھ لوگوں کی قانون چکنی کی وجہ سے ہم شہر سے بھاگنے والے نہیں۔ اس دوران سیاسی پنڈتوں نے کیبل نیٹ ورک پر خون کا بدلہ لینے کا کہنا شروع کر دیا۔ فوکس نیوز کے بل اوریلی نے ایک آخری حل پیش کرتے ہوئے کہا، مجھے فلوجہ کے لوگوں کی پرواہ نہیں، ہم ان کے دل و دماغ نہیں جیت سکتے، آخر کار وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ انہوں نے اس کو ثابت کر دیا ہے، لہٰذا اس جگہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی چاہیے۔ بعد میں اس نے امریکہ سے کہا کہ فلوجہ کے دہشت گردوں کو سزا دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ طاقت استعمال کی جائے، اور ریلی نے واضح کیا، خوف ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ قتل کرنے والے دہشت گردوں اور ان کو اس قابل بنانے والوں کو لازماً مار دیا جانا یا قید کر دینا چاہیے، اور ان کی سزا دوسروں کے لیے عبرت ہونی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدام نے ان تمام اشروں میں عراق کو کیسے قابو میں رکھا ہوگا؟ اس نے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ اسی دوران MSNBC پر ڈیموکریٹک کے سابقہ صدارتی امیدوار جنرل ویسلے کلارک نے کہا، جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے فلوجہ میں مزاحمت کم نہیں ہو رہی ہے، یہ بڑھ اور جمع ہو رہی ہے، اور ہم اپنے اقتدار کو اس طرح للکارا جانا برداشت نہیں کر سکتے۔ بہت سو نے سوال کیا کہ فلوجہ میں 4000 میرین کی موجودگی میں یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ بلیک واٹر کے 4 آدمیوں کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہوتی رہی، اور کیوں ان کی جلی ہوئی لاشوں گھنٹوں تک پل پر لٹکتی رہی، حتیٰ کہ جب گاڑیوں کے چلنے سے گہرا سیاہ دھواں اٹھ کر شہر کی بند دکانوں کے پار جا رہا تھا، اس وقت وہاں کوئی ایمبولینس یا آگ بجھانے والی گاڑیاں اور سیکیورٹی کے اہلکار کیوں موجود نہ تھے کہ کوشش کر کے اس ستم رسیدہ افراد کی جانیں بچانے کی کوشش کرتے؟ اس کے بجائے فلوجہ کی گلیاں شادہ و فرحا، سخت بد نظم اور پرتشدد مجموعوں کے خالی تھی جو کچلے اور بچے ہوئے انسانی اعضاء پر خوشیاں منا رہے تھے۔ میرین کے ایک ترجمان کرنل مائیکل واک نے کہا کہ ہمیں اپنے کسی ٹینک کو بھیجنا چاہیے تھا تاکہ ہم بڑی عزت اور احترام سے 4 لاشیں واپس وصول کرتے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ مجمع آخر مجمع ہوتا ہے، ایسا کرنے سے ہم ان کا غصہ مزید بڑھا سکتے تھے۔ بہتر یہ تھا کہ یہ واقعہ دھندلا پڑتا چلا جاتا۔ ایک رپورٹر کے سوال پر کہ آیا امریکی میرین بلیک واٹر کے آدمیوں کے مارے جانے پر اس لیے فلوجہ نہیں گئے کہ وہاں بڑا خطرہ تھا اور وہ مشتعل ہجوم کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، کیمپٹ نے پڑھ کر جواب دیا، میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں ایسی کوئی جگہ ہوگی جہاں اتحادی افواج اس لیے نہ جا سکتی ہوں کہ وہ خطرناک ہے۔ اسی دن کراس فائر کے میزبان ٹکر کارلس نے CNN پر کہا، میرے خیال میں ہر اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے جو ان امریکیوں کی موت کا ذمہ دار ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ اسی طرح ہمیں 9/11 کا سامنا کرنا پڑا، یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے اس طرح کی چیزوں کا بنا جواب دیے جانے دیا، یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ صرف 24 گھنٹوں میں کیمپٹ کا لہجہ بدل چکا تھا۔ ہم جواب دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ افراتفری پھیلاتے ہوئے شہر میں جا گھسیں، یہ دانش مندانہ طریقے سے ہوگا، بالکل ٹھیک ہوگا، جوش و جذبے کے ساتھ ہوگا۔ اس نے بغداد میں ایک پریس بریفنگ میں یہ واضح کیا
ہم فلوجہ میں واپس آئیں گے، وقت اور مقام کا ہم خود انتخاب کریں گے، ہم مجرموں کو ڈھونڈ نکالیں گے، ہم انہیں مار دیں گے یا انہیں گرفتار کر لیں گے اور ہم فلوجہ کو پرامن بنا دیں گے۔ پال بریمر نے بغداد میں واقع پولیس اکیڈمی کے تقریباً 500 نئے فارغ التحصیل افراد سے خطاب کرتے ہوئے بلیک واٹر کے آدمیوں کی ہلاکت پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ فلوجہ میں کل کے واقعات انسانی وقار اور بربریت کے درمیان جاری رہنے والی کشمکش کی ایک ڈرامائی مثال ہے۔ اس نے واضح کیا، بلیک واٹر کے آدمیوں کا مارے جانا ایسا نہیں کہ اس کے ذمہ داروں کو سزا نہ دی جائے۔ مارے جانے والے ٹھیکیدار کئی اشروں سے آمریت میں جکڑے ہوئے عراقی عوام کو آمریت سے نجات دلا کر ان کی مدد کرنے آئے تھے تاکہ عراقی عوام کی ایک کثیر تعداد کی خواہش کے مطابق الیکشن کا انعقاد، جمہوریت کی آمد اور آزادی کا حصول ممکن ہو سکے۔ یہ قاتل ہم اتحادیوں کے لیے تکلیف دہ اور انتہائی ظالم ہے، لیکن وہ عراق میں استحکام اور جمہوریت کی طرف پیش قدمی کو پٹڑی سے نہیں اتار سکیں گے۔ بزدلوں اور برے لوگوں نے جو کچھ کل کیا وہ معاشرے کے انتہائی خراب طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ امریکہ کے بہت سی خبروں میں غارت لگا کر حملہ کرنے کے واقعے میں فلوجہ کی ایک سنی مزاحمتی علاقہ گردانا گیا تھا جو غیر ملکی جنگجوؤں اور صدام کے وفاداروں سے پر تھا۔ یہ پر اثر کہانی گردش کر رہی تھی کہ بلیک واٹر کے آدمی معصوم سویلین ٹھیکیدار تھے جو کھانا باہم پہنچا رہے تھے اور جنہیں فلوجہ میں موجود قصائیوں نے ذبح کر ڈالا۔ اس واقعے کے بعد ایک موقع پر کیمپٹ نے رپورٹروں کو بتایا کہ بلیک واٹر کے آدمی وہاں اس لیے گئے تھے کہ وہ عراقی لوگوں کی مدد کریں، مقامی علاقے کو کھانا فراہم کریں، گویا کہ یہ آدمی انسانی دوست تھے جو ریڈ کراس کے لیے کام کر رہے تھے، مگر فلوجہ کے اندر اور عراق میں ہر جگہ گھات لگا کر حملہ کرنے کو ایک دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس خبر نے کہ تکنیکی طور پر آدھی امریکی فوج حاضر سروس افراد پر مشتمل نہیں تھی، اس حقیقت کو تبدیل نہیں کیا کہ باقی فوجی بھی پوری طرح مسلح امریکی تھے جو سفر کرتے ہوئے فلوجہ کے مرکز میں اس وقت پہنچے تھے جبکہ امریکی افواج عراقی سویلین کو قتل کر رہی تھی اور کوشش میں تھی کہ شہر کو طاقت سے چھین لیا جائے۔ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ دی، فلوجہ کے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے بدھ کے دن ایک اہم فتح حاصل کی ہے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ چاروں سیکیورٹی گارڈ جو غیر نشان شدہ سپورٹس گاڑیاں چلا رہے تھے وہ CIA کے لیے کام کر رہے تھے۔ فلوجہ کے 28 سالہ شہری سلام الزمیمی نے کہا، یہی کچھ تھا جس کے لیے یہ جاسوس مستحق تھے۔ CNN پر لیری کنگ کے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام میں ABC نیوز کے میزبان پیٹر جیننگز نے جو بلیک واٹر کے آدمیوں کے قتل سے چند دن قبل لوٹا تھا، کہا، وہاں امریکیوں کی ایک قسم کی دوسری فوج بھی ہے جو سیکیورٹی عملے کی صورت میں وہاں موجود ہے اور ملک میں تقریباً ہر اس جگہ دکھائی دیتی ہے جہاں اتحادی افواج مصروف کار ہوں۔ وہ مجھے ایسے دکھائی دیے ہیں جیسے انتہائی مطلوب نشانہ ہو، وہ سر تا پا مسلح ہیں، ان میں سے اکثر اس طرح دکھائی دیتے ہیں جیسے وہ سلویسٹرا اسٹالن کی فلم کے کردار ہوں، وہ اس طرح وہ ملک میں گھومتے پھرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ باغیوں نے، وہ جو کوئی بھی ہوں، انہیں چن لیا ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ ان کا پیچھا کر رہے ہوں۔ اس لیے فلوجہ کا واقعہ چاہے جتنا بھی برا ہو میرے لیے حیران کن بالکل نہیں تھا۔ دیگر افراد نے اس حملے کو امریکی فوج کے ہاتھوں فلوجہ میں سویلین شہریوں کے قتل کا رد عمل گردانا، خصوصاً پچھلے ہفتے کی بندوقوں کی جنگ کا جن میں درجن بھر سے زیادہ عراقی مارے گئے تھے، بچے اور عورتیں ہلاک ہو گئی، یہ سب معصوم تھے۔ ابراہیم عبداللہ الدلیمی نے کہا، فلوجہ میں لوگ امریکی سپاہیوں سے بہت ناراض ہیں۔ فلوجہ میں دستی پرچے گردش کر رہے تھے جن میں کہا جا رہا تھا کہ فلوجہ میں امریکیوں کا مارے جانا اسرائیل کی طرف سے حماس کے لیڈر شیخ احمد یاسین کے قتل کا بدلہ تھا۔ فلوجہ کے ایک دکان کے ملازم عامر نے کہا، امریکی سوچ سکتے ہیں کہ یہ غیر معمولی بات ہے، لیکن یہ وہ بات ہے جس کی انہیں توقع ہونی چاہیے۔ وہ مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں اور وہ سویلین کو مار دیتے ہیں، تو انہیں کیوں نہ مارا جائے؟ حتیٰ کہ اس قسم کی جذباتی باتوں کی بازگشت امریکہ کی تخلیق کردہ عراقی پولیس کے عہدیداروں کے درمیان بھی سنائی دیتی تھی۔ میجر عبدالعزیز فیصل حامدی محمدی فلوجہ کا ایک شہری تھا جس نے سقوط بغداد کے بعد 2003 میں پولیس فورس میں شمولیت کی تھی۔ اس نے کہا، امریکیوں کے خلاف تشدد بڑھ رہا ہے، انہوں نے ملک پر قبضہ کر لیا اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ جمہوریت کی بحالی اور لوگوں کی مدد کرنے آئے تھے،
لیکن ہم نے اس میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی ہے، صرف قتل اور تشدد ہی دیکھا ہے۔ فلوجہ کے مقامی عہدیدار سمی مقرود المفراجی، جو امریکیوں کا حمایتی تھا، کا کہنا تھا، امریکی اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کی تعمیر میں مدد کریں۔ میں امریکی فوج کی حمایت کرتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اپنے لوگوں کے درمیان ایک مشکل حالت میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان سے دو ہاتھ کریں۔ اس نے کہا، انسانیت کی ہولناک صورتحال اور امریکی فوج کے تشدد نے لوگوں کو مایوس اور گھسیلا کر دیا ہے۔ بھوکے لوگ تمہیں کھا جائیں گے، اور لوگ یہاں بہت بھوکے ہیں، حتیٰ کہ یہ سیاق و سباق امریکہ کے کچھ فوجی دستوں میں بھی واضح تھا۔ جن لوگوں نے یہ سخت ظالمانہ جرم کیا ہے وہ انتقام لینا چاہ رہے تھے۔ یہ بات میرین لیفٹیننٹ ایرک تھورلیفسن نے کہی، جو فلوجہ کے گرد و نواح میں تعینات تھا۔ اس نے کہا، ہم طاقت سے جواب دیں گے۔ جس وقت امریکی عہدیدار اپنے لوگوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی مذمت کر رہے تھے، انہوں نے امریکہ کی طرف سے عراق کے اہم افراد جنہیں امریکی فوج نے قتل کر دیا تھا کے ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی لاشوں کی خوفناک تصویریں پھیلانے کے سوالات کے جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان اہم افراد میں صدام حسین کے بیٹے عدی اور قصہ شامل تھے، جو جولائی 2003 میں مارے گئے۔ یہ فوٹو ان کی موت کے ثبوت کے طور پر جاری کیے گئے تھے۔ واشنگٹن کی طرف سے بلیک واٹر کے آدمیوں کے مارے جانے کی بہت مذمت کی جا رہی تھی، اور عراقی امریکہ کی اس پروپیگنڈا ٹیکنیک پر غضبناک تھے۔ جس دن بلیک واٹر کے آدمی مارے گئے، وائٹ ہاؤس میں میک کلیلسین سے پوچھا گیا کہ کیا انتظامیہ کے لاشوں کو دیکھ کر مزاحمت کرنا منافقت نہیں؟ کیونکہ جب امریکیوں کی لاشوں کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا تو اس وقت کوئی تبصرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک جرم ہے، یہ ایک انتہائی غیر مناسب سلوک ہے جو ان لوگوں کے ساتھ رواں رکھا گیا، اور ہمیں امید ہے ہر شخص ذمہ دارانہ طور پر ان کی خبر کو پیش کرے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ امریکیوں کے مارے جانے اور ان کی بے حرمتی کی بہت سی تصاویر جو امریکی ٹی وی پر دکھائی گئی یا اخباروں میں شائع کی گئی، ان کی تدوین کر دی گئی تھی یا انہیں دھندلا کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود پیغام واضح تھا۔ بین الاقوامی میڈیا میں فلوجہ کے واقعے کا صومالیہ کے واقعے سے بڑھتے ہوئے تقابل پر امریکی انتظامیہ نے پلٹ کر جواب دیا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بھاگنے والے نہیں۔ بش انتظامیہ کے پہلے سینئر عہدیدار وزیر مملکت کولن پاول نے جرمن ٹیلی ویژن پر بلیک واٹر کے آدمیوں کے قتل پر براہ راست تبصرہ کرتے ہوئے کہا، امریکہ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک دشمن سے رک کے مقابلہ کرے اور اس دشمن کو شکست دے، ہم بھاگیں گے نہیں۔ اسی دوران رپورٹروں نے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ یہ ٹھیکیدار کون تھے اور وہ فلوجہ کے وسط میں کیا کر رہے تھے۔ بغداد میں فوج کے ترجمان ڈین سینور نے کہا، میں ہر ٹھیکیدار کو عراق میں موجود اپنے موکل کے بارے میں خود بتانے کا موقع دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ بلیک واٹر کے ایک سے زیادہ موکل ہیں، مگر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ آپ کو ان سے رابطے کا موقع دوں گا تاکہ آپ خود ہی مطلوبہ معلومات لے سکیں، جو یقیناً میرے پاس نہیں۔ اپنے سفیر بریمر کی سلامتی کے متعلق ہمارا بلیک واٹر سے معاہدہ ضرور ہے، وہ سفیر بریمر کی حفاظت پر مامور ہے۔ CNN پر سنور سے پوچھا گیا، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں کھو دی ان کے لیے تمام تر عزت کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی نے سیکیورٹی کمپنیوں کی کارکردگی پر بھی غور کیا؟ بالکل، سینور نے جواب دیا، ہمیں بلیک واٹر سیکیورٹی کے دیگر اداروں جو بریمر کی حفاظت کر رہے ہیں اور پورے ملک کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں پر پورا اعتماد ہے۔ اسی دوران جب 400 سویلین ٹھیکیداروں کے بارے میں معلومات عوام میں پھیل گئی تو پورے ملک میں بلیک واٹر کے فون بجنے لگے۔ بلیک واٹر نے اپنی پالیسی کے تحت مارے گئے افراد کے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ دشمن کے امریکہ میں رابطے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نام بتانے شروع کر دیں اور انہوں نے یہ تلاش شروع کر دی کہ آپ کے دوست کون ہیں اور سوالات شروع کر دیے تو یہ ایک سلامتی کا مسئلہ بن جائے گا۔ یہ بات بلیک واٹر کے سابق نائب صدر جیمی اسمتھ نے کہی۔ گھات لگا کر حملہ کرنے کے اگلے دن بلیک واٹر کے طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والے ریپبلکن لابی فرم الیگزینڈر اسٹریٹجی گروپ، جسے سابق سینئر اسٹافرز نے قائم کیا، اس وقت ایوان کا اکثریتی لیڈر ٹام ڈیلے تھا، تاکہ اس نئی ملنے والی شہرت سے فائدہ اٹھا سکے۔ بلیک واٹر نے پریس کو ایک مختصر سا بیان دیا، ہمارے دوستوں پر کسی اشتعال کے بغیر حملے اور بعد ازاں سخت ظالمانہ برا سلوک کا تصویری عکس غیر معمولی حالات ظاہر کرتا ہے۔
جس میں ہم عراقی عوام کو آزادی اور جمہوریت دلانے کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ بلیک واٹر کے بیان میں مزید کہا گیا کہ اتحادی افواج، سویلین ٹھیکیدار اور انتظامیہ عراقی عوام کے ساتھ روزانہ شانہ بشانہ کام کرتے ہیں تاکہ ضروری اشیاء اور خدمات جیسے کھانا، پانی، بجلی اور ضروری تحفظ عراقی شہریوں اور اتحادی ساتھیوں کو فراہم کر سکے۔ اگرچہ ہمارے کام خطرناک ہے اور ہم اپنے مارے گئے ساتھیوں کے لیے غمگین ہیں، ہم فخر کرتے ہیں اور مطمئن ہیں کہ ہم عراقی عوام کے لیے کچھ مختلف کر رہے ہیں۔ ریپبلکن کانگریسی واٹر جونز جونیئر JR جو کلیٹک کاؤنٹی نارتھ کیرولینیا، جہاں بلیک واٹر کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، کی نمائندگی کرتا ہے، نے کہا ٹھیکیداروں نے آزادی کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر جان وارنر جو سینٹ کی فوجی خدمات کی کمیٹی کا سربراہ ہے، نے بلیک واٹر کے آدمیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا وہ لوگ اس کام کے لیے جو ہم عراق میں کر رہے ہیں بنیادی طور پر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہیں۔ بلیک واٹر کے نیوز لیٹر کے سیکشن چیپلنرز کارنر میں گھات میں لگا کر حملہ کرنے کے فوراً بعد چیپلن DR اسٹیٹن نے بلیک واٹر کے آدمیوں کے کردار کی گمراہ کن تعبیر شروع کر دی کہ وہ انسانی بنیادوں پر کام کرنے والے کارکن تھے جو عراقی عوام کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس نے لکھا کہ وہ 4 امریکی اس لیے وہاں تھے کیونکہ انہیں مقامی عراقیوں کو زندگی قائم رکھنے والی اشیاء فراہم کرنے والے کاروانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کرایہ پر حاصل کیا گیا تھا۔ واقعہ اسلامی شدت پسندوں کے ہر اس شخص سے نفرت ظاہر کرتا ہے کہ جو اسلامی شدت پسند نہیں ہے، اور خصوصاً وہ جنہیں یہ لوگ سفید شیاطین یا بڑا شیطان یا صرف کافر کہتے ہیں۔ یا آپ نے ہجوم میں موجود ان لوگوں کو دیکھا جنہیں ٹی وی کے توسط سے دکھایا گیا تھا؟ کیا آپ نے ان کے رویے اور عمریں دیکھی ان کا پیدا ہوتے ہی ان لوگوں کے خلاف جو ان کے ساتھ نہیں برین واش کر دیا جاتا ہے، اور خصوصاً ہمارے اور اسرائیلیوں کے خلاف؟ اسٹریٹن نے لکھا حملہ آوروں کا پیغام، ہماری افواج کو فلوجہ اور شہر کے گرد خصوصی دعویٰ کردہ علاقے میں داخل ہونے سے روکنا ہے، پیغام کا جواب دیا جائے گا۔ اسٹیٹن نے اپنا خطبہ اپنے قائرین سے یہ درخواست کرتے ہوئے ختم کیا دشمن کو اس پر مجبور کریں کہ وہ ہر اس اقدام کی جو وہ ہمارے خلاف کرے بھرپور قیمت ادا کرے، کیونکہ ہم آزادی اور انصاف کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن بلیک واٹر کے لیے کام کرنے والا ہر فرد اس بات سے متفق نہیں تھا۔ مایوک میں کمپنی کے جز وقتی طور پر کام کرنے والے الیکٹریشین مارٹی ہف اسٹرکلر نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ بلا وجہ رو رہے ہیں۔ میں اس بات سے متفق نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کے لوگ ہمیں وہاں دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرین جنہوں نے ابھی فلوجہ کی کمان سنبھالی تھی، ان کے نزدیک فلوجہ کا گھات لگا کر حملہ کرنے کا اس سے برا وقت نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس نے ڈرامائی طور پر یہ میجر جنرل جیمز متی کی حکمت عملی کا راستہ تبدیل کر دیا تھا۔ مقامی کمانڈر ہلاکتوں کو قانون نافذ کرنے کے معاملے کے طور پر لے رہے تھے اور چاہتے تھے کہ حملہ آوروں کو گرفتار یا ہلاک کیا جائے، مگر وائٹ ہاؤس ہلاکتوں کو امریکہ کے عراق میں مصمم ارادے کے خلاف سنجیدہ چیلنج کے طور پر دیکھ رہا تھا، ایسا چیلنج جو ملک میں سارے پروجیکٹ کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ صدر بش نے رمز فیلڈ اور علاقے میں موجود امریکی کمانڈر جنرل جان ابی زہد کو فوراً طلب کیا اور کہا کہ وہ حملہ کرنے کا پلان تیار کرے۔ لاس اینجلس ٹائمز کے مطابق رمز فیلڈ اور ابی زہد کے پاس جواب تیار تھا۔ ایک اہلکار نے کہا ایک مخصوص اور بھرپور حملہ جس سے فلوجہ پر قبضہ ہو جائے۔ یہ وہ بات تھی جو بش سننا چاہتے تھے۔ جو کچھ صدر کو نہیں بتایا گیا وہ یہ تھا کہ زمین پر موجود میرین نے شہر پر بھرپور حملہ کرنے کو سختی سے رد کر دیا گیا۔ میرین کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جیمز ڈی کونوے نے بتایا کہ ہم چاہتے تھے کہ حالات ہمارے انتظامی عملے سے قبل سازگار ہو جائیں۔ کونوے نے اپنی یہ بات رمز فیلڈ تک ایک چین کی صورت میں چلاتے ہوئے پہنچا دی۔ ایک اہلکار نے کہا مگر رمز فیلڈ اور اس کے اونچے درجے کے مشیر اس بات سے اتفاق نہ کر سکے اور کونوے کی بات صدر تک نہ پہنچائی۔ پینٹاگون کے ترجمان لارنس دی ریٹا نے بعد میں بتایا کہ اگر آپ طاقت استعمال کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں تو ایک موقع پر آپ کو طاقت کے حقیقی استعمال کی رضامندی ظاہر کرنا ہوگی۔ بش نے فوری حملہ کی توثیق کر دی۔ صدر کی طرف سے حملے کا حکم فلوجہ کے گرد و نواح میں تعینات میرین بیس تک پہنچا تو سانچیز نے وہاں پر موجود کمانڈر سے کہا
صدر جانتے ہیں کہ یہ خونی معاملہ ہوگا۔ ایک افسر نے صدارتی حکم کے اوصاف یوں بیان کیے: اندر جاؤ اور لوگوں کو بری طرح پیٹ ڈالو۔ 2 اپریل 2004 تک گھات لگا کر حملہ کرنے سے 48 گھنٹے قبل آپریشن ویجیلنٹ ریزالور کے لیے تیز رفتار تیاری شروع کر دی گئی۔ میرین سارجنٹ میجر رینڈل کارٹر نے اپنے جوانوں کو اپنے مشن کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ ولولہ پیدا کرنے کے لیے اس نے کہا: میرین 2 ہی صورتوں میں متحرک ہوتے ہیں، آزادی حاصل کرنے کے لیے یا کسی کو قتل کرنے کے لیے۔ ہم آزادی حاصل نہیں کر رہے، ہم صرف فلوجہ کو کچلنے کے لیے یہاں موجود ہیں اور یہی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اسی دوران شہر میں اہل فلوجہ بھی جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ بہت سو کا خیال تھا کہ یہ جنگ ناگزیر تھی۔ شہر پر امریکہ کے بھرپور حملے سے قبل برائمر کے ڈپٹی جم اسٹیل، جو عراقی افواج کا سینئر مشیر تھا، کو امریکہ کی تربیت یافتہ عراقی افواج کی چھوٹی سی ٹیم اور چند دیگر لوگوں کے ساتھ خفیہ طور پر فلوجہ بھیجا گیا۔ ان لوگوں کو اسٹیل امریکی مشیر گردانتا تھا، جو پال ڈل فورٹرز نے اسٹیل کو عراق میں کام کرنے کے لیے تھپکی دی۔ اس سے کچھ عرصہ قبل اسٹیل ایرون کا ایک ایگزیکٹو تھا۔ شاید وہ امریکی انتظامیہ کو بہت پسند کرتا تھا۔ وسطی امریکہ میں امریکہ کی خراب جنگوں کے لیے وہ ایک طویل تاریخ رکھتا تھا۔ 1980 کے وسط میں بطور میرین کرنل کے اسٹیل ایل سیلواڈور میں امریکہ کی بھڑکائی ہوئی جنگ میں باغی مخالف کلیدی اہلکار تھا، جہاں اس نے امریکی فوجی گروپ کو مربوط کیا اور ایل سیلواڈور کی فوج کی، جو FMLN گوریلوں سے لڑ رہی تھی، تربیت کی۔ 1980 کے اواخر میں اسٹیل کو ایران کانٹرا معاملے میں اس معاونت کی وضاحت کے لیے بلایا گیا جو اس نے ایلیور نارتھ کو فراہم کی تھی۔ ایلیور نارتھ نکارگو سے بذریعہ ایل سیلواڈور ایئر فورس بیس واقع ایلو پینگو خفیہ طریقے سے اسلحہ ایران منتقل کر رہا تھا۔ اس نے پاناما کی پولیس کے ساتھ بھی اس وقت کام کیا جب 1990 میں امریکہ نے مینول نوریگا کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اسٹیل نے بالکل یہی کردار امریکہ کی تربیت یافتہ عراقی فوج کے ساتھ اس وقت ادا کیا جو قبضے کے ابتدائی دن تھے، جو ایک مرکزی پروگرام تھا اور جسے بعض لوگ عراق کی سلو ڈوریت کہتے تھے۔ پیٹر مارک نے نیو یارک ٹائمز میگزین میں لکھا: اس حکمت عملی کے مطابق امریکی سپاہی مستقل سیلواڈور مشاورتی کردار کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس عمل میں وہ مقامی افواج کی پشت پناہی کر رہے ہیں کہ جیسے ایل سیلواڈور کی فوج تشدد سے نہیں شرماتی تھی۔ تم بھی نہ شرماؤ۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں کہ یہ نئی حکمت عملی اس پیرا ملٹری یونٹ میں بہت واضح ہے، جہاں اسٹیل مرکزی مشیر ہو۔ سیلواڈور کے لڑائی جھگڑے میں مرکزی حصہ دار ہونے کے ناطے اسٹیل جانتا ہے کہ کس طرح غیر باغیانہ مہم کو منظم کیا جائے جسے مقامی افواج چلا رہی ہوں۔ بلیک واٹر کے سہانے کے بعد 2004 میں فلوجہ میں اسٹیل نے اپنا خفیہ مشن شروع کیا، جس کا مقصد بلیک واٹر کے آدمیوں کی لاشوں کا حصول اور دشمن کی حالت کا اندازہ لگانا تھا۔ اس مشن کے فوراً بعد اس نے وہ کیا جو اس کے خیال میں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ فلوجہ میں ایک بھاری ہاتھ معنی رکھتا ہے۔ یہی بات ہے جسے کچھ دوسرے لوگ سمجھ سکیں گے۔ جنوب کی جانب بھی، جہاں امریکہ نے بڑھتی ہوئی شیعہ بغاوت کا سامنا کیا، ہمیں کمزور نہیں نظر آنا چاہیے، ورنہ اس قسم کی چیز ہر جگہ پیش آ سکتی ہے۔ مسجدوں کا شہر جلد ہی اپنے آپ کو محصور پائے گا، جیسے کہ برائمر کے صاف کردو کے خواب ہیں۔ فلوجہ کو ان کی توجیہ مل گئی تھی، جبکہ امریکی کمانڈر اپنے دستوں کو حملے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ واشنگٹن میں بلیک واٹر کا سٹاک بڑھ رہا تھا اور ایرک پرنس کے آدمی جلد ہی اپنے آپ کو امریکی فوج کے خلاف دوسری بڑی مزاحمت کے درمیان پانے والے تھے۔ اس دفعہ یہ شیعوں کا مقدس شہر نجف ہوگا۔ باب ہشتم، عراق کا شہر نجف۔ ایک طرف امریکی میرین فلوجہ پر دھاوا بولنے کی تیاری کر رہے تھے، تو دوسری طرف واشنگٹن ڈی سی میں ایرک پرنس کا سٹاک ڈرامائی طور پر بڑھتا جا رہا تھا۔ چند ہی دنوں میں کیپٹل ہل میں پرنس اور دیگر بلیک واٹر کے ایگزیکٹو کا چند انتہائی طاقتور اور بااثر قانون بنانے والے ریپبلکن کی طرف سے بطور مہمان خصوصی استقبال ہونے والا تھا۔ آدمی جو واقعی کانگریس کو چلاتے تھے، جہاں بلیک واٹر کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بطور
خاموش حصہ دار سلام کیا جاتا تھا۔ جب اس کا روزمرہ کی مصروفیات کا شیڈول بڑھنے لگا تو پرنس نے مرکز میں اپنے آپ کو اپنے کرائے کے فوجیوں کے ساتھ دوسرے بحرانوں کا سامنا کرتے ہوئے پایا۔ فلوجہ میں بلیک واٹر کے 4 آدمیوں کی موت نے امریکی فوج کے لیے چنگاری کا کام کیا تھا۔ شیعوں کے مقدس شہر نجف میں امریکی فوجیں باقاعدہ لڑنے کے لیے تیار تھیں۔ یہاں ان کا سامنا شعلہ فشار شیعہ رہنما مقتدیٰ الصدر کے سینکڑوں پیروکاروں سے تھا۔ جہاں بلیک واٹر کو امریکی قبضے کے اقتدار کے ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کا ٹھیکہ ملا تھا۔ 31 مارچ کے فلوجہ حملے سے چند ہفتے قبل بش انتظامیہ مقتدیٰ پر ایک بھرپور حملے کی تیاری کر رہی تھی، جسے بریمر اور وائٹ ہاؤس اس وقت کے امریکی مرکزی ہدف برائے جون 2004 یعنی نام نہاد منتقلی اقتدار کے لیے ایک رکاوٹ سمجھتے تھے۔ مقتدیٰ الصدر ایک شیعہ مذہبی لیڈر کا بیٹا تھا جسے صدام کی فوجوں نے قتل کر دیا تھا۔ مقتدیٰ مقبوضہ عراق میں مہدی فوج کے کمانڈر کے طور پر ابھرا تھا اور شاید بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والا اور امریکی قبضے کا مقبول مخالف انتظامیہ اور بریمر پہ یقین رکھتے تھے کہ فلوجہ کے باغی سنیوں کی طرح صدر اور اس کی باغی شیعہ تحریک کو بھی روکنا ہوگا۔ اپریل 2004 میں جب امریکہ نے عراق میں مرکزی شیعہ اور سنی تحریکوں کے خلاف مختلف بغاوت مخالف جنگیں شروع کر دی تو شاید بلیک واٹر قبضے کے ان انتہائی اہم لمحات میں فیصلہ کن رول ادا کر سکتی تھی۔ یہ وہ لمحات تھے جو جنگ کا دھارا ناقابل تبدیل حد تک بدل سکتے تھے، اور یہ صورتحال اس وقت تک برقرار رہ سکتی تھی جب تک کہ امریکہ کے خلاف باغیانہ تحریک شروع نہ ہوتی۔ ایک طرف فلوجہ میں بلیک واٹر کی ہلاکتوں کو کئی دنوں تک بین الاقوامی خبروں میں سرخیوں میں جگہ ملتی رہی تھی اور اسے جنگ کی ایک تکلیف دہ تصویر کے طور پر یاد رکھا جا رہا تھا، اور دوسری طرف 5 دنوں بعد نجف میں شیعوں کی بیداری کے دوران بلیک واٹر کی فوجوں کے نمایاں کردار کو حاضر سروس سپاہیوں کے برعکس بالکل معمولی سا ہی محسوس کیا گیا۔ اس ضمنی واقعے نے جس نے بلیک واٹر کے کرائے کے فوجیوں کو امریکہ کے فوجیوں کی کمان سنبھالنے پر آمادہ کیا تھا، جنگ کو ڈرامائی طور پر تول دے دیا جس کا بش انتظامیہ نے غلط اندازہ لگایا تھا۔ فلوجہ میں گھات لگا کر حملہ ہونے والے کی طرح نجف میں بھی بلیک واٹر کی قسمت کی رہنمائی تاریخ کر رہی تھی۔ پال بریمر نے اپنے عراق میں قیام کے دوران کئی امریکی پالیسیوں کی صدارت کی جنہوں نے کئی امریکی قبضہ مخالف تحریکوں کی فوری ضرورت کو تیز کر دیا۔ اپریل 2004 میں یہ سب باتیں خبروں کا حصہ بن گئی۔ 1920 میں برطانیہ کو شیعوں اور سنیوں دونوں کو اپنا دشمن بنانے میں 3 سال لگ گئے تھے۔ یہ بات تجربہ کار برطانوی جنگی نامہ نگار رابرٹ فیسک نے فلوجہ سے لکھی، اور امریکی یہی مقصد 1 سال میں حاصل کر رہے ہیں، اور واشنگٹن کی صدام کی بحث پارٹی پر پابندی اور مخالفت کے تحت عراقی افواج کی سبکدوشی اور ہزاروں افراد کی ملازمتوں سے سبکدوشی نے ہزاروں عراقی آدمیوں کو جو لڑنے کے قابل تھے بے روزگار کر کے امریکہ کے خلاف مزاحمت پر آمادہ کر لیا۔ عراقی دیکھ رہے تھے کہ غیر ملکی کمپنیاں ان کے ملک میں پھیل گئی ہیں اور ڈھیروں منافع کما رہی ہیں، جبکہ عام عراقی گندگی میں رہ رہا ہے اور اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ امریکہ کے جرائم سے متاثر ہونے والوں کے لیے داد رسی کی کوئی جگہ نہ تھی، کیونکہ مقامی طور پر ٹھیکیدار کسی بھی قانونی کارروائی سے مستثنیٰ تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں سزا سے برید حاصل ہے۔ ایسے ہی وقت ملک میں انسانیت کی سخت ہولناک حالت، آئے دن لوگوں کے قتل اور عراقی شہریوں کا غائب ہو جانا ایسے حالات تھے جنہوں نے مذہبی رہنماؤں کے لیے تحفظ اور معاشرتی خدمات کی عوض لوگوں کی وفاداریاں حاصل کرنے کے تمام دروازے کھول دیے۔ یہ عجیب و غریب حقیقت مقتدیٰ الصدر کے اس حد تک عروج جس میں اسے قومی مزاحمتی ہیرو کا درجہ مل گیا کہ تناظر میں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ سخت ابتری بد نظمی جس کے نتیجے میں صدمہ اور دکھ ملتے ہیں، مقتدیٰ ملک کے ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھا جو حقیقتاً ابتدائی غربت اور مشکلات میں گھرے عراقیوں سے مخاطب تھا۔ اس نے اپنے زیر اثر حلقوں میں معاشرتی اداروں کا کافی بڑا جال بچھا دیا۔ اس میں صدر سٹی بغداد کا گندی گلیوں والا حصہ جس میں 20 لاکھ افراد بستے تھے اور جسے ایک زمانہ سے صدام حکومت نے نظر انداز کر رکھا تھا بھی شامل تھا۔
ایسے وقت جب برائمر کے صدام حسین کی بحث پارٹی پر پابندی سے وہاں کے عوام پر سرکاری اداروں میں نوکری پر پابندی معاشرتی اداروں اور تحفظات کو پرزے کر رہی تھی، مقتدیٰ کا نیٹ ورک متبادل بنتا اور ہزاروں لوگوں کا دل جیتتا جا رہا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، حملہ کے فوراً بعد مقتدیٰ صاحب نے سیاہ کپڑوں میں ملبوس پیرووں کو بغداد کے گندی گلیوں والے علاقے میں گشت کرنے کے لیے پھیلا دیا تھا۔ ان کے آدمی روٹی، پانی اور مالٹے تقسیم کر رہے تھے۔ وہ لوگوں کو بہت زیادہ تحفظ بھی فراہم کر رہے تھے۔ مقتدیٰ صاحب نے خلا دیکھا اور اسے پر کر دیا، جبکہ دوسرے مذہبی اور سیاسی لیڈر امریکہ کے نئے تخلیق کردہ اداروں میں طاقت کے حصول کے لیے مقابلہ کر رہے تھے۔ مقتدیٰ نے امریکی حکومت کے تمام اجزائے ترکیبی اور مددگاروں کو رد کر دیا تھا۔ اگست 2003 میں اس کی ملیشیا 500 کے لگ بھگ ممبران پر مشتمل تھی، لیکن اپریل 2004 تک اس کی تعداد تقریباً 10,000 ممبران تک پہنچ چکی تھی۔ مقتدیٰ کی بڑھتی ہوئی ساکھ اور مقبولیت امریکی قبضے کے خلاف اس کی فصاحت آمیز شدید زبان کے ساتھ مشروط تھی۔ برائمر عنقریب اسے امریکی حکومت کی طرف سے دیے گئے نام قانون کی حمایت سے محروم کا خطاب دینے والا تھا۔ امریکہ کی طرف سے جون 2004 کی حتمی تاریخ مقرر کی گئی تھی، جو تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ امریکہ کا خیال تھا کہ فلوجہ کے سنی جنگجوؤں کی طرح مقتدیٰ کو بھی روکنا ہوگا۔ واشنگٹن نئے عراق میں مقتدیٰ کو ایک بنیادی دشمن کے طور پر ایک عرصے سے دیکھ رہا تھا، اور اعلیٰ امریکی عہدیدار بشمول ڈپٹی وزیر دفاع پال وولفسون اور عراق میں سینئر کمانڈر جنرل ریکارڈو سان شیز نے اپنے غیر جانبدار بنانے کے لیے مہینوں پلان بنائے تھے۔ انجام کار وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ آدمی ایک مصیبت ہے اور اس پر قابو پانا چاہیے، ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا، لیکن کوئی واضح پلان نہیں تھا کہ یہ کام کیسے کیا جائے۔ یہ بات مارچ 2004 میں اس وقت بدل گئی جب برائمر نے پوری طرح مقتدیٰ اور اس کے اداروں اور پیروکاروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اگر ایک طرف برائمر اور بش انتظامیہ منتقلی اقتدار کے لیے ایک بڑی پروپیگنڈا مہم میں مصروف تھے، تو دوسری طرف مقتدیٰ پورے ملک میں امریکی قبضے اور اس کے اتحادیوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ اس نے امریکہ سے ملک سے نکل جانے کو کہہ دیا تھا اور اپنی مہدی فوج کو قبضے کی دشمن قرار دیا تھا۔ مقتدیٰ صرف ایک شیعہ مذہبی شخصیت ہی نہ تھا، بلکہ وہ ایک عراقی قوم پرست بھی تھا جو عوام کی زبان بولتا تھا، اور وہ اکثر اپنے خطبوں میں مقامی بول چال کے مسئلے کی چاشنی شامل کر دیتا اور اسے ثقافتی حوالوں سے سجا دیتا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کو بڑے عرصے سے یہ تشویش تھی کہ اگر اس نے مقتدیٰ پہ ہاتھ ڈالا تو وہ اس کی پہلے سے بڑھتی ہوئی مقبولیت کو اور ہوا دے دے گا، اور ممکن ہے وہ اسے شہید ہی بنا ڈالے۔ مارچ میں پوسٹ نے کہا برائمر کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ 28 مارچ کو امریکی دستوں نے مقتدیٰ الصدر کے ایک چھوٹے سے امریکی قبضہ مخالف ہفت روزہ اخبار الحافظہ درسگاہ کے بغداد آفس پر حملہ کر دیا۔ اخبار کے عملے کے افراد کو باہر نکال کر دفتر کے دروازے پر بڑا سا تالا ڈال دیا۔ ایک خط جو چھدری عربی میں تحریر تھا اور جس میں اصل سے بہت کم بیان کیا گیا تھا اور جس پہ CIA کی سرکاری مہر لگی ہوئی تھی، برائمر نے اخبار پہ الزام لگایا تھا کہ اس نے اس کے حکم نمبر 14 کی خلاف ورزی کی ہے۔ خط میں الزام تھا کہ الحافظہ کا ارادہ عام سلامتی کی حالت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور لوگوں کو تشدد پر اکسانا تھا، جبکہ امریکی عہدیدار کوئی ایسی مثال نہیں دے سکا جس سے پتہ چلتا ہو کہ اخبار عوام کو قابض فوجوں کے خلاف حملوں پر اکسا رہا تھا۔ برائمر نے 2 مثالیں پیش کی جن کو وہ جھوٹی رپورٹنگ کے طور پر گردانتا تھا۔ انہی میں سے ایک مضمون تھا جس کی سرخی یہ تھی کہ برائمر صدام کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ مقتدیٰ کے خلاف مہم پورے زور و شور سے چلائی جا رہی تھی، جس کی پشت پناہی سینئر بش انتظامیہ کے اہلکار کر رہے تھے۔ برائمر کے ترجمان ڈین سینور نے کہا، ہم آزادی پریس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اسے بغیر کسی جانچ پڑتال کے چلنے دیا تو لوگ مر جائیں گے۔ اس قسم کی فصاحت اور شعلہ افشانی تشدد کی ترغیب دیتی ہے اور یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ مقتدیٰ کے خلاف خود ہی منصف بن کر فیصلہ کرنا برائمر کا غلط اندازہ تھا۔
الحافظہ کا نام شیعوں کی 1000 سالہ پرانی درسگاہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ وہ درسگاہ جس نے تاریخی طور پر بیرونی قابضین کے خلاف نفرت پیدا کر دی تھی، اور بہت زیادہ قابل ذکر بات 1920 میں برطانیہ کے خلاف نفرت تھی۔ نیوز ڈے کے تجربہ کار عراقی نامہ نگار محمد بازی نے لکھا، قریبی مہینوں میں الصدر اپنی مقبولیت کھوتا چلا جا رہا تھا، مگر جب 28 مارچ کو امریکی سپاہیوں نے بغداد میں الصدر کے ہفت روزہ اخبار کے دفتر کو یہ الزام لگاتے ہوئے کہ وہ تشدد کو ہوا دے رہا ہے بند کر دیا، تو اس طرح اس نوجوان مبلغ کو لوگوں کی نہ صرف ہمدردیاں حاصل ہو گئی بلکہ ان کی مدد بھی اسے حاصل ہو گئی، اور وہ اپنی قوت مجتمع کر کے امریکی قبضے کے خلاف شدید نقاد کی صورت میں ایک دفعہ پھر امریکہ کے لیے بڑا دشمن بن گیا۔ ہفت روزہ اخبار الحافظہ بند ہونے سے ہر طرف زبردست احتجاج اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ برائمر مقتدی الصدر کو گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ انجام کار یہ مظاہرے گرین زون کے دروازوں تک پہنچ گئے، جہاں مظاہرین زور و شور سے نعرے لگا رہے تھے کہ صرف لفظ مقتدی کہو تو ہم 1920 کا انقلاب شروع کر دیں گے۔ مقتدی پر امریکہ کے حملوں سے قبل ہی عراق کے باہر شیعہ اور سنیوں کے قومی طور پر ابھرنے کی گڑگڑاہٹ سنی جا رہی تھی۔ برائمر کے ہفت روزہ اخبار الحافظہ کے بند کرنے سے 2 دن قبل امریکی افواج نے فلوجہ کے پڑوس میں حملہ کر کے کم از کم 15 عراقیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے سے بہت سے سنی غضبناک ہو گئے۔ 31 مارچ کو بلیک واٹر کے 4 آدمیوں کے فلوجہ میں گھات لگا کر مار دیے جانے کے بعد ملک کا جنوبی حصہ ویسے ہی کنارے پر پہنچ گیا، جہاں ہزاروں شیعہ اور سنی گلیوں میں نکل آئے تھے۔ 2 اپریل کو جمعہ کی نماز کے دوران مقتدی نے اعلان کیا، میں یہاں عراق میں حزب اللہ اور حماس کا مضبوط بازو ہوں۔ امریکی فلوجہ پر قبضے کے لیے تیار تھے، اور برائمر نے مقتدی کی چوٹی کے نائب شیخ مصطفیٰ یعقوبی کو 3 اپریل 2004 کو حراست میں لے لیا تھا۔ مقتدی کے لیے یہ آخری جھٹکا تھا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو کہا کہ وہ کھلم کھلا اور شدت کے ساتھ قابضین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یعقوبی کی گرفتاری کے بعد صدر کے ہزاروں غضبناک پیروکار بغداد سے بسوں میں سوار ہو کر اپنے لیڈر کے روحانی ہیڈ کوارٹر کوفہ، جو مقدس شہر نجف کے ساتھ واقع ہے، پہنچے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ امریکی فوج نے اسے گرفتار کر کے وہیں رکھا ہوا ہے۔ راستے میں ان کا سامنا ایسے ہزاروں لوگوں سے ہوا جن کی وجہ سے سڑکیں بری طرح بھری ہوئی تھیں، اور یہ ہزارہا آدمی جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ مقتدی کے نجف کے ترجمان فواد طرفی نے کہا، ہم نے تو جاگنے کا وقت نہیں چنا تھا، قابض فوج نے چنا تھا۔ 4 اپریل اتوار کے دن فجر کے فوراً بعد مہدی فوج نے علاقے میں موجود انتظامیہ کے عمارات پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مقامی پولیس کمانڈروں اور دوسری سرکاری عمارت میں موجود سرکاری منتظمین نے فوراً اپنی حاکمیت اور اقتدار ترک کر دیا۔ پھر غضبناک بڑے ہجوم نے نجف میں موجود اپنے اصل ہدف یعنی قابضین کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، جس کی حفاظت بلیک واٹر کے آدمی کر رہے تھے۔ 4 اپریل 2004 کی فتح جبکہ سورج شیعوں کی مقدس شہر نجف پہ طلوع ہو رہا تھا۔ بلیک واٹر کے مٹھی بھر آدمی اتحادیوں کے ضمنی ہیڈ کوارٹر کی چھت پہ کھڑے اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس وقت نجف میں اصل امریکی فوج کی تعداد بہت محدود تھی۔ اس کی وجہ امریکہ کے شیعہ مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات تھے، جن کا مطالبہ تھا امریکی فوجیں عراق سے نکل جائیں۔ بلیک واٹر عراق میں اپنے معاہدے کے ایک حصے کے تحت نہ صرف پال برائمر کی حفاظت کر رہی تھی، بلکہ امریکی قبضے کے 5 علاقائی ہیڈ کوارٹروں کی حفاظت بھی اس کے ذمہ تھی۔ نجف کا ہیڈ کوارٹر بھی ان میں سے ایک تھا۔ باقی دنیا کی طرح نجف میں موجود بلیک واٹر کے گارڈ بھی فلوجہ میں کچھ دنوں پہلے ہونے والے اپنے ساتھیوں کے انجام سے پوری طرح واقف تھے۔ اب جبکہ پوری عراقی قوم قابضین کے خلاف بغاوت پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وہ مقتدی الصدر کے غصے میں بھرے پیروکاروں کو کیمپ گولف کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کیمپ گولف پہلے کوفہ یونیورسٹی کہلواتا تھا، اب اسے قابض فوج کے ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس دن ہیڈ کوارٹر کی حفاظت پر مامور بلیک واٹر کے آدمیوں کی تعداد صرف 8 تھی، جن کے ساتھ ایل سیلواڈور کے مٹھی بھر دستے تھے، اور خوش قسمتی سے امریکی فوج کے کچھ میرین بھی وہاں موجود تھے۔ امریکی میرین کا پل لونی نیگ عراق میں جنوری 2004 سے تعینات تھا۔ اس 25 سالہ جوان کا تعلق ڈرائی رنج کنیٹکی سے تھا،
جس کی آبادی صرف 2000 نفوس پر مشتمل تھی، وہ عراق میں بحیثیت دفاعی پیغام رسانی کے نظام سے منتظم کے طور پر تعینات تھا۔ 4 اپریل کی صبح وہ نجف میں واقع گولف کیمپ میں مواصلاتی آلات کی تنصیف میں مصروف تھا۔ اس نے میرین کور کے سرکاری روز نامچے میں لکھا کہ جب میں سامنے کے گیٹ میں داخل ہوا تو میں نے احتجاج کرنے والوں کے ایک چھوٹے سے ٹولے کو دیکھا جو گلیوں میں نکل کر احتجاج کر رہے تھے۔ بیس کی طرف بڑھتے ہوئے ہم نے بہت سے اتحادی سپاہیوں کو سامنے کے گیٹ کے قریب مجمع کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا۔ نیک اور اس کے ساتھی قابضین کے مقامی کمانڈر، جو ایک اسپانوی سرکاری آدمی تھا، سے ملے اور پھر عمارت کی چھت پر مواصلاتی آلات کی تنصیب کے لیے چلے گئے۔ 25 منٹ بعد نیک اپنا کام ختم کر چکا تھا، باوجود یہ کہ کیمپ پر احتجاج کی شروعات ہو چکی تھی۔ نیگ نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے کیمپ کے پچھلے حصے میں 10 منٹ کی فوری نیند لے لے، کیونکہ کھانے میں ابھی 20 منٹ باقی تھے۔ لیکن منٹ بعد ہی نیگ کے ساتھی نے اسے جگا دیا اور بتایا کہ وہ آلات صحیح طور پر کام نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں ابھی مدد کے لیے آتا ہوں، نیگ نے بتایا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، اپنا اسلحہ سنبھالا اور ابھی ٹرک سے نکلنے ہی والا تھا کہ مجھے بلا شبہ AK-47 رائفل کی گولیوں کی آواز بیس کے سامنے گلی میں سنائی دی۔ نیک کا کہنا تھا کہ اس نے فوراً اپنا سامان لیا اور CPA کی عمارت کی طرف چل دیا اور انجام کار چھت پر پہنچ کر بلیک واٹر کے 8 کرائے کے فوجیوں اور ایل سلواڈور کے دستوں میں شامل ہو گیا۔ نیگ نے چھت پر ایک جگہ پوزیشن سنبھالی اور اپنا بھاری M249 اسکواڈ خود کار ہتھیار تیار کر لیا۔ اس نے اپنی بندوق پر لگے ہوئے ٹیلیسکوپ سے مجمع کی طرف نیچے دیکھا اور احکامات کا انتظار کرنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، حالانکہ شاید صرف چند سیکنڈ کی بات تھی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک ٹرک سے اتر کر بھاگ رہے ہیں، نیگ نے یاد کیا۔ ایک عراقی نے اوندھا لیٹ کر ہماری طرف چند راؤنڈ چلائے۔ میں چلانے لگا کہ ایک عراقی میری نظر میں ہے اور میں پوچھنے لگا کہ کیا میں اس کا نشانہ لے لوں، مگر امریکی فوج کی طرف سے اس وقت کوئی کمانڈنگ افسر دستیاب نہیں تھا۔ اس کے بجائے کاپل لوفی، نیگ حاضر سروس، ریاست ہائے متحدہ امریکہ میرین کور، اس دن امریکہ کے بلیک واٹر کے کرائے کے سپاہیوں سے احکامات لے رہا تھا۔ سر، آپ کی اجازت سے میں نے نشانہ لے لیا ہے، نیگ نے اپنے آپ کو چیختے ہوئے یاد کیا۔ آخر کار بلیک واٹر کے لوگوں نے فائرنگ شروع کرنے کے احکامات صادر کر دیے، نیگ نے کہا۔ تب میں نے اپنے نشانے پر نظریں جمائیں اور بندوق کا گھوڑا دبا دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی جس کا میں نے نشانہ لیا نے سفید چوغا پہن رکھا ہے اور وہ اپنے دائیں ہاتھ میں AK-47 رائفل لیے ہوئے ہے۔ جب میں نے 5.56 mm کا مختصر برسٹ مارا تو وہ آدمی جتنا تیز دوڑ سکتا تھا دوڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے فٹ پاتھ پر گرتے ہوئے دیکھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا، بندوق سے اپنا سر اٹھایا تاکہ گلی میں ساکت پڑے ہوئے شخص کو دیکھ سکوں۔ مجھے ایک پراسرار سا احساس ڈھانپ رہا تھا، مجھ پر کئی قسم کے جذبات پیدا ہو رہے تھے، ایک احساس مقصد کا، ایک خوشی کا اور ایک افسوس کا۔ میں ان بہت سے احساسات سے گھر گیا تھا۔ نیگ اور بلیک واٹر کا کہنا تھا کہ اس دن گولی چلانے کی ابتدا عراقیوں کی طرف سے ہوئی، جبکہ جائے واردات پر صحافیوں کی طرف سے انٹرویو کیے گئے۔ گواہوں کا کہنا تھا کہ بات بالکل برعکس تھی۔ نیگ کا کہنا تھا کہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب قابضین کے ہیڈ کوارٹر کی حفاظت پر مامور فوج نے احتجاجیوں کے جمع ہونے پر تنبیہی فائر کیے۔ واشنگٹن پوسٹ کے نامہ نگار اینتھونی شدید نے کہا، ازدحام ابھی تک ہماری طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور خطرے کے اسی احساس کے تحت چھت پر موجود فوج نے مجمع کو منتشر کرنے کے لیے تنبیہی راؤنڈ فائر کر دیے، جس نے مجمع کو منتشر کرنے کے بجائے غضبناک کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے حقیقی فائر شروع کر دی ہو۔ مجمع میں موجود مسلح افراد نے فائرنگ کا جواب چھوٹے اسلحے، راکٹ سے چلنے والے گرنیڈوں، مارٹروں سے دیا۔ اس دن وہاں موجود مجمع کی تعداد 700 سے لے کر 2000 تک تھی۔ اس بات سے قطع نظر کہ فائرنگ کیسے شروع ہوئی، ایک دفعہ جب شوٹنگ شروع ہو گئی تو بلیک واٹر کے آدمی، سلواڈور کے آدمی اور کارپورل نیگ ہزاروں راؤنڈ اور سینکڑوں 40 mm کے گرنیڈ مجمع پر پھینک دیے گئے تھے۔ انہوں نے اتنے راؤنڈ فائر کیے کہ ان میں سے کچھ کو ہر 15 منٹ بعد رکنا پڑتا تھا تاکہ ان کی بندوقوں کی نالیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ مقتدہ کے آدمیوں نے راکٹوں سے چلنے والے گرنیڈوں اور AK-47 سے جواب دیا۔ ایک موقع پر گواہ نے ایک گاڑی دیکھی جو سلواڈور کے 4 سپاہیوں کو لے جا رہی تھی۔
اسے باہر گیٹ پر پکڑ لیا گیا۔ مظاہرین خوف زدہ قابضین پر چھا گئے۔ انہوں نے ایک قیدی کو پکڑ کر اس کا منہ کھول کر اس میں گرنیڈ ڈال کر ایک پن کھینچ لی۔ دوسرے سپاہیوں کے چہرے حالیہ پٹائی سے زخمی ہو گئے اور مسلح افراد انہیں مسجد میں لے گئے تھے۔ لڑائی کے وسط میں چند حاضر سروس ملٹری اور پولیس افسر چھت پر موجود فوج جسے بلیک واٹر ہدایات دے رہی تھی سے جا ملے۔ یہ جنگ جو تقریباً 4 گھنٹے جاری رہی، ایک بلیک واٹر کے ٹھیکیدار نے اس ایکشن کی ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ اس ویڈیو ٹیپ نے انٹرنیٹ پر جا کر ساری دنیا میں دیکھا جانا تھا۔ یہ ویڈیو 4 اپریل 2004 کے واقعات کی ایک اہم تاریخی دستاویز ثابت ہوئی تھی۔ ہوم ویڈیو کا آغاز کانوں کے پردے پھاڑنے والی بندوقوں کی گھن گرج سے ہوتا ہے۔ بلیک واٹر کے آدمی کارپورل نیک اور دوسرے 2 سپاہی کیموفلاج وردیوں میں ملبوس راؤنڈ پر راؤنڈ فائر کر رہے ہیں۔ دوست تم بہت اوپر نشانہ لے رہے ہو، بلیک واٹر کا آدمی سپاہیوں پر چلاتا ہے۔ تم نے ایک شخص کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا؟ آواز چلاتی ہے۔ RPG کہاں؟ ٹرک کے بالکل سامنے، دیوار کے بالکل سامنے۔ بوم بوم، تڑ تڑ تڑ، دھماکہ خیز گولے کے پھٹنے کی آواز 30 سیکنڈ تک آتی رہتی ہے۔ کچھ اور اسلحہ ہے؟ کوئی چلا کر پوچھتا ہے۔ تب ٹرک خالی ہو گیا ہے۔ ٹرک خالی ہو گیا ہے؟ آدمی نیچے کے حالات کا اندازہ لگاتے ہیں اور فائرنگ بند ہو جاتی ہے۔ رک جاؤ، تمہارے پاس کیا ہے؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے لے کے رک جاؤ۔ ایک اور آواز حکم دیتی ہے۔ بس اپنے علاقے کا جائزہ لو، اپنے علاقے کا جائزہ لو۔ کس کو اسلحے کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس میگزین ہے۔ یہاں ہمارے پاس میگزین ہے۔ کیا مصیبت ہے حبشیوں؟ آدمی دوبارہ اپنا اسلحہ لوڈ کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں تو آواز کہتی ہے۔ پھر کیمرہ اس شخص کو دکھاتا ہے جو کیمرہ مین دکھائی دے رہا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی داڑھی والا بلیک واٹر کا ٹھیکیدار جس نے دھوپ کا چشمہ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کیمرے میں دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے۔ جب کیمرہ دوبارہ ایکشن کی تصویر کشی کرتا ہے تو وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے، کیا بکواس ہے۔ پھر کیمرہ ایک آدمی کی طرف گھوم جاتا ہے جو امریکی سپاہی دکھائی دیتا ہے اور کیمرہ مین اس سے اس کے ہتھیار کے بارے میں پوچھتا ہے۔ کیوں دوست، کیا یہ چیز بہت گرم ہے؟ میں نے یہ سارا وقت تازیانہ دینے والی میرین کوور میں گزارا ہے، کبھی کوئی ہتھیار نہیں چلایا۔ سپاہی جواب دیتا ہے۔ دوسری آواز چلاتی ہے، اپنے نشانے پر نظر رکھو۔ آدمی جو سلواڈور کے دستے دکھائی دیتے ہیں وہ بھی چھت پر دیکھے جا سکتے ہیں، ٹی شرٹ اور بیس بال کیپ پہنے ہوئے۔ بلیک واٹر کا ایک ٹھیکیدار بظاہر سلواڈور کے ایک سپاہی کو ہدایات دیتا ہے کہ کیسے بھاری ہتھیار سے پوزیشن لینی چاہیے۔ مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو۔ دوسرا چھوٹی داڑھی والا جس کے پاس مشین گن ہوتی ہے، اس آدمی نے بھی ٹی شرٹ، بلٹ پروف بنیان اور ایک بیس بال کیپ پہنی ہوتی ہے۔ ارے کیا تمام جلنے بجھنے والے یہاں موجود ہیں؟ دوسری آواز کہتی ہے۔ ہاں، مہدی کے چہیتے۔ اس کے ساتھ ہی جیسے ہی آدمی چھت پر سے استعمال شدہ پٹے اتارتے ہیں، زبردست فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مشین گن کی فائرنگ کے ساتھ ہی بڑے ہتھیاروں کے ساتھ ہی بوم 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 کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ارے کچھ ملے؟ جیسے ہی کانوں کے پردے پھاڑنے والی آواز نجف کی طرف آتی ہے، کوئی چلاتا ہے۔ بلیک واٹر کے ایک آدمی چھت پر سے فائرنگ کرنے والے کیموفلاج سپاہیوں کو ہدایات دے رہا ہوتا ہے۔ جنگ کے تیز ہونے پر عراقی شب خون مارنے والوں نے قابضین کے ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کرنے والے کل 3 افراد کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ نیک کے مطابق بلیک واٹر کا آدمی گولی کا شکار ہوا تو خون اس کے چہرے سے اس طرح پھوٹ نکلا کہ 5 فٹ دور تک اس کی دھار گر رہی تھی۔ کارپول نیک کو یاد آیا کہ میں اس کے جبڑے میں ایک چونی کے برابر سوراخ دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت وہ اپنا تقریباً 1 پوائنٹ خون ضائع کر چکا تھا۔ میں نے زخم دبا کر خون روکنے کی کوشش کی لیکن خون میری انگلیوں کے درمیان پھوارا چھوڑ رہا تھا۔ نیک نے کہا کہ وہ زخم تک پہنچا اور آدمی کی کیروٹیڈ آرٹری بند کر دی۔ چھت پر واپس جانے سے قبل اس نے اسے اٹھا بلیک واٹر کے طب امداد کے شعبے کی طرف لے گیا۔ اس دن کی لی گئی تصویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ چھت پر نیک اپنے SAW کو مجمع کی طرف کر رہا ہے، اس کی پشت پر ہتھیاروں سے پوری طرح مسلح دھوپ کے چشمے لگائے ہوئے بلیک واٹر کے افراد اس کی پشت اور اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ نیک نے کہا، میں نے گلیوں کی طرف بوجھل آنکھوں سے دیکھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے سینکڑوں مردہ عراقی زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ناقابل یقین نظارہ تھا، اگرچہ وہاں بہت سے مردہ پڑے ہوئے تھے لیکن عراقی ابھی تک سامنے والے گیٹ کی طرف دوڑ رہے تھے۔ میں نے ایک دفعہ پھر فائر کھول دیا۔ میں میگزین پہ میگزین خالی کرتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ سیاہ و سفید لبادوں میں ملبوس زمین پر گرتے چلے جا رہے۔ اس وقت میں صرف یہی سوچ سکتا تھا کہ یا تو مجھے مارنا ہوگا یا پھر مارا جاؤں گا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے ہم زمین کھو رہے تھے۔
بہت سے احساس تھے کہ ہاں ہم کھو رہے تھے، مگر اس احساس نے مجھے اور زیادہ سختی سے لڑنے پر اکسائے رکھا۔ بلیک واٹر نے بعد میں بتایا کہ دوران جنگ اس کے آدمیوں نے امریکی ملٹری کمانڈروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ بلیک واٹر کے ایک سینئر عہدیدار پیٹرک ٹروہے نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ ایک وقت مجمع کمپاؤنڈ میں تیزی سے حرکت کر رہا تھا اور بلیک واٹر کے آدمیوں کے پاس صرف تھوڑا سا اسلحہ رہ گیا تھا۔ ہر آدمی کے پاس صرف 10 سے کم راؤنڈ تھے۔ محاصرے میں گھرے ہوئے آدمیوں نے آخرکار بغداد میں واقع بلیک واٹر کے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا۔ کچھ ہی لمحوں میں پال برائمر کے اسٹاف نے بلیک واٹر کو کمپنی کے 3 ہیلی کاپٹر، جو گدھے کے بندر کے نام سے جانے جاتے تھے، بھیجنے کا اشارہ دے دیا۔ یہ برائمر کی سیکیورٹی کے لیے زیادہ اسلحہ پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے عملے نے کارپورل نیک کو بھی زخمی ہونے کے بعد بچا لیا تھا۔ ہم باہر بھاگے اور بلیک واٹر کے 3 ہیلی کاپٹروں کو وہاں موجود پایا، نیگ نے یاد کیا۔ میں دور کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹر تک بھاگ کر اس کے اندر سامنے والی مسافر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب ہم نے زمین سے ٹیک آف کیا اس وقت میں بہت نروس ہو رہا تھا۔ اس وقت میرے پاس کوئی بختر بد نہ تھی، نہ ہی کوئی ہتھیار۔ میں نے بیس کے چاروں طرف دیکھا کہ ہر کوئی اپنا اسلحہ استعمال کر رہا تھا۔ میں وہاں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو تقریباً بے بس محسوس کر رہا تھا۔ آخرکار بلیک واٹر ہیلی کاپٹر میرین کو محفوظ مقام تک لے آیا۔ برائمر کے لیے یہ بات مناسب تھی کہ وہ باہر گئے اور کچھ امریکی جانوں کو بچا لیا۔ ٹروہے نے کہا، نجف میں سی پی اے کے چھت پر فلمائی گئی دوسری ویڈیو میں بلیک واٹر کے ہیلی کاپٹروں کو سپلائز گراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، مگر ویڈیو بلیک واٹر کے ٹھیکیدار کو بڑا کر کے دکھائی دیتا ہے جو ایک بڑے شب خون مارنے والے ہتھیار سے نشانہ لے رہا ہے۔ وہ عمارت میں داخل ہو گیا۔ کیمرہ سے دور ایک شخص کہتا ہے، دیوار پر موجود آدمی دوڑ رہا ہے۔ نشانچی پوچھتا ہے، کیمرہ سے دور شخص کے؟ ہاں، کہنے سے پہلے نشانچی سکون سے بندوق کا گھوڑا دبا دیتا ہے۔ 3 گولیاں نکلتے ہی وہ دوبارہ اپنی بندوق لوڈ کر دیتا ہے۔ ہمیں 3 کا ایک گروپ ملا ہے، اب وہ سب دوڑ رہے ہیں۔ کیمرہ سے دور شخص کہتا ہے، واہ، ہمیں بہت سے ملے ہیں۔ سفید کپڑوں میں ملبوس شخص کو دیکھو، وہ بہت تیز جا رہا ہے، اب وہ ہمارے پیچھے پڑے ہیں۔ نشانچی اپنی ٹیلیسکوپ درست کرتا ہے، ہمیں ایک بڑا گروپ آتے ہوئے ملا ہے، وہ دیوار کی طرف سکڑ رہے ہیں۔ وہ سکون سے اعلان کرتا ہے، مزید 3 گولیاں چلتی ہیں۔ واہ، تمہیں ان کا پورا گروپ مل گیا ہے۔ کیمرہ سے دور شخص کہتا ہے، وہ لوگوں کو ڈھونڈنے کا کام کر رہا ہے۔ ایک اور گولی۔ ہمیں دن کے 12 بجے 800 میٹر کی دوری پر برے لوگوں کا ایک گروپ ملا ہے، ہم نے ان میں سے تقریباً 15 کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیمرہ سے دور شخص واکی ٹاکی میں کہتا ہے، نشاندہی کرنے والے سے برے لوگوں کا محل وقوع پوچھا جاتا ہے۔ پوچھنے والی کی آواز دوسری طرف سے آ رہی ہوتی ہے۔ مجمع کے لوگ فائرنگ کرتے رہتے ہیں، اگرچہ یہ غیر ضروری تھا۔ میرا جواب نفی میں ہے، وہ سب کو صاف کر دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد نشانچی بتاتا ہے کہ امریکی فوج جنگ میں شامل ہو گئی ہے۔ مشترکہ براہ راست محلہ کا گولہ بارود گر کر، جسے JDAM کا نام دیا گیا، ایک GPS سے کنٹرول ہونے والا، ہوا سے زمین پر مار کرنے والا، بعض دفعہ اسے کرب و جوار میں اسمارٹ بم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ نشانچی اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے، JDAM کس نے گرایا تھا؟ میرین نے۔ ہاں، نشانچی کہتا ہے، ہم صحیح سمت میں اڑ رہے تھے جب JDAM حملہ کر رہا تھا۔ نشانچی کے حوالے، ہم اڑ رہے تھے جب JDAM حملہ کر رہا تھا، اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اسلحہ کے علاوہ بلیک واٹر نے اپنے اور کچھ آدمی جنگ کے دوران نجف میں اتار دیے تھے۔ ایک اور کار آ رہی ہے، نیلی مرسیڈیز، نشانچی فائر کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا، میں کار کے سامنے سے فائر کرتا ہوں۔ ایک اور فائر ہوتا ہے، پھر ویڈیو فائرنگ کی آوازیں سنا کر دوبارہ نشانچی پر آ جاتی ہیں۔ وہ ہرے جھنڈے والا آدمی، وہ پوچھتا ہے، ہاں وہی ہے۔ اس کا آدمی جواب دیتا ہے۔ ایک فائر ہوتا ہے، وہ مہدی کی فوج ہے، ہرا جھنڈا مہدی کی فوج کا ہے، ان کا کسی طور بھی صفایا ہونا چاہیے۔ 3 مزید گولیاں چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم وہ سڑک دیکھ رہے ہو جو اس طرح سیدھی جاتی ہے؟ وہ سڑک وہی ہے، نشاندہی کرنے والا کہتا ہے۔ ہاں، اس کا پیچھا کرو، بالکل سیدھا، تقریباً 800 میٹر۔ وہ نشانچی کو ہدایت دیتا ہے۔ نشانچی بندوق لوڈ کرتا ہے تو اس کا ساتھی کہتا ہے، ارے یہ کیا، دیکھو ان تمام بدماشوں کو۔ پھر نشانچی سے مخاطب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تمہارے حوالے کیا، انہیں تمہارے حوالے کیا۔ نشانچی لوگوں کو ڈھیر کرنے لگ جاتا ہے۔ تم لوگ تو مارنے پر تلے ہوئے ہو، نشاندہی کرنے والا کہتا ہے۔ 3 اور فائر ہوتے ہیں۔ جو ہی وہ گولی چلاتا ہے، نشانچی کہتا ہے، خدا کی پناہ، یہ تو ناچتی ہوئی کمری مارنے والا جیسا ہوتا ہے۔
2 اور گولیاں چلتی ہیں۔ وہ جگہ سنبھال رہا ہے، نشاندہی کرنے والا کہتا ہے، ایک اور گولی چلتی ہے۔ تب بلیک واٹر کے آدمی بتاتے ہیں کہ وہ جوابی فائر وصول کر رہے ہیں اور اپنی فائرنگ کی جگہ تیزی سے حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ویڈیو میں زبردست فائرنگ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بھون دو اس بدماش کو، جب وہ کونے کے پاس آئے اسے ابھی مار دو، کوئی زور سے چلاتا ہے۔ تڑ تڑ تڑ۔ بلیک واٹر کا ٹھیکیدار بن تھامسن وہ آدمی ہے جس نے ایک عراقی کو غیر منظور شدہ اسلحے مرکب دھات کی گولیاں مار کر ستمبر 2003 میں ہلاک کر دیا تھا۔ کہا اس دن وہ نجف میں چھت پر تھا۔ نجف کی فائرنگ سے عراقی لوگوں کو ہلاک کرنے کے 2 سال بعد جب وہ اپنے گھر میں نجف میں بنی ویڈیو دیکھ رہا تھا جو انٹرنیٹ پر اچھی طرح گردش کر چکی تھی، تھامس نے اس دن بلیک واٹر کی فوج کے کردار پر تنقید کرنے والوں پر زبان کے کوڑے برسائے۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 8 ٹیم ممبران کے ساتھ شانہ بشانہ رہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جبکہ مہدی فوج کے 1200 آدمیوں نے 300 میٹر کے فاصلے سے تار پر 3 افراد سے حملہ کیا اور پھر میری ٹیم کے ممبران پر تنقید کرتے ہیں، وہ بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو پر۔ ٹامس نے پرائیویٹ ملٹری کنٹریکٹر ویب فورم پر، جس پہ وہ باقاعدگی سے لکھتا رہتا ہے، لکھا، میری ٹیم کے 7 ساتھی اور ایل سلواڈور کے ایف ایس روڈا جو وہ ہمارے ساتھ لڑے صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ جنگ تاریخ ہے اور اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نجف بھی تاریخ کی ایک چھوٹی سی جنگ ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بہت سے قتل اور مرنے کی جگہ تھی۔ یہ کوئی ہلکے سے عشائیے کا موضوع نہیں ہے۔ اور جہاں تک ویڈیو ٹیپ پر ایک آدمی کے لفظ حبشی کے استعمال کو سننے کا تعلق ہے، تھامس نے لکھا، میری ٹیم کا ساتھی جو کبھی کسی لڑائی میں براہ راست شریک نہیں ہوا اور جو کبھی کبھار ہی قسم کھاتا ہے، نسلی ادغام کی بات کر سکتا ہے، یہ اس کا کردار نہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے دشمن کے صرف 17 آدمی مارے ہیں جو ہمارے دفتر سے صرف 70 میٹر دور تھے۔ جب میرا دوست اس قتل کرنے سے رک گیا، تنہا اور براہ راست گولیوں کی زد میں تھا، تو برا ترین لفظ جو اس کا ذہن ان مردہ دشمن کے لیے جو صحیح ترین لفظ نکال سکتا تھا وہ حبشی تھا۔ جب اس نے ویڈیو دیکھی وہ رو پڑا۔ وہ نسلی عصبیت رکھنے والا نہیں ہے۔ آپ جو سنتے ہیں وہ ایک آدمی ہے جو خوف زدہ بھی ہے اور فتح یاب بھی، مگر یہ آپ کو ویڈیو میں نظر نہیں آتا۔ انجام کار امریکی خصوصی افواج نجف کے اندر داخل ہو گئی اور مجمع چھٹ گیا۔ جنگ کے اختتام پر عراقیوں کی ان گنت تعداد گلیوں میں مردہ پڑی تھی۔ کارپورل نیک کے مطابق ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ دیگر اندازوں کے مطابق ان کی تعداد 20 یا 30 تھی، جبکہ 200 زخمی ہوئے تھے۔ کیونکہ بلیک واٹر عمارت کی حفاظت کر رہی تھی اور اپنے دفاع کو مربوط کر رہی تھی، اس لیے کوئی باضابطہ ملٹری رپورٹیں موجود نہیں ہیں جن سے یہ پتہ چل سکے کہ واقعہ کس طرح شروع ہوا۔ بلیک واٹر تسلیم کرتی ہے کہ اس کے آدمیوں نے مجمع پر ہزاروں راؤنڈ فائر کیے، لیکن نائب صدر پیٹرک ٹروہے نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ اس کے آدمی لڑے اور ہر مقابلہ کرنے والے پر بالکل ٹھیک فائر کیا۔ پھر ٹائمز کے مطابق ٹروہے نے کہا کہ اس کے آدمی لڑائی میں بالکل شریک نہیں ہوئے۔ ہم ایک سلامتی کے مشن پر عمل پیرا تھے، اس نے کہا۔ اس نے آخر کار کہا کہ سب کچھ دھندلا رہا ہے۔ ایک ہوم ویڈیو کے آخر میں جو نجف کی جنگ پر مبنی تھی، میں عراقیوں کو ایک ٹرک کی پچھلی طرف سوار دکھایا گیا۔ ان کے سروں پر چھجے ہیں اور ان کے ہاتھ پلاسٹک کی ہتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی اپنے ماتھے کو غصے سے دبائے ہوئے اپنے چھجے کے پیچھے روتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ویڈیو اور کارپورل نیک کی اس دن کی یادداشتوں سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بلیک واٹر آپریشن کر رہی تھی، حتیٰ کہ ایک حاضر سروس امریکی میرین کو احکامات دے رہی کہ کب فائر کھولا جائے۔ جب آپ پر نیچے سے گولیاں برسائی جا رہی ہوں تو ہر کوئی اکٹھا ہو کر وہی کچھ کرتا ہے جو اسے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات اسے بلیک واٹر کے کرس ٹیلر نے کہی۔ اس نے کارپورل نیک کی یہ سننے کے بعد اس کی تعریف کی کہ کس طرح اس میرین نے چھت پر موجود بلیک واٹر کے ٹھیکیداروں کو اسلحہ فراہم کیا۔ اسے اپنے کیے پر فخر ہونا چاہیے، ٹیلر نے کہا۔ عصر تک عراق میں موجود اعلیٰ امریکی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریکارڈو شان شیز اور اس کے ڈپٹی بریگیڈیئر جنرل مارک کمٹ جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے۔ بعد ازاں جب کمٹ نے جنگ کے بارے میں گفتگو کی، اس نے نام لے کر بلیک واٹر کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اس کے آدمیوں نے جو آپریشن سر انجام دیا تھا اس کی تعریف کی۔ مجھے معلوم ہے کہ ان نجف میں پرسوں چھت پر امریکی اور اتحادی سپاہیوں کے ساتھ جو ابھی تقریباً 3.5 گھنٹوں تک جنگ سے فارغ ہوئے تھے، میں نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی بحران نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں کس لیے موجود ہیں۔
کمٹ نے کہا۔ انہوں نے اپنے 3 زخمی ساتھی کھو دیے ہیں۔ ہم وہاں گولیوں کے ڈبوں اور اگر صاف بات کہوں تو اپنے کامریڈوں کو خون، اور وہ بالکل پر اعتماد تھے۔ وہ 3 وجوہات کی بنا پر پر اعتماد تھے۔ پہلی بات یہ کہ وہ پوری طرح بڑے پیمانے پر تربیت یافتہ تھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اس میں وہ بہت طاق تھے۔ تیسری بات یہ کہ وہ جانتے کہ وہ کیوں وہاں پر موجود تھے۔ بلیک واٹر کے ٹوہے نے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ نجی فوج کے ٹھیکیداروں کے بڑھتے ہوئے استعمال پر زور دیا اور بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، یہ ملٹری کے معاملات میں بالکل نئی بات ہے۔ اس کے بارے میں سوچئے۔ آپ دراصل سویلین کو ٹھیکے پر لیتے ہیں کہ وہ فوجی طرز کے فرائض انجام دیں۔ عراقیوں خصوصاً صدر کے پیروکاروں کے نزدیک 4 اپریل شیعہ اسلام کے مقدس شہر میں قتل عام کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حقیقتاً اس دن مارے جانے والوں میں مبلغین بھی تھے۔ بلیک واٹر اور کارپورل نیگ کے مطابق یہ وہ دن تھا جب تمام دیگر متفرق باتوں کے علاوہ انہوں نے ناراض مسلح ملیشیا کے افراد کو جو انہیں قتل کرنا اور اس عمارت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے جس کی حفاظت کا حکم انہیں ان کی حکومت نے دیا تھا۔ میں نے سوچا یہ میرا آخری دن ہے، میں ایک دھماکہ خیز آواز کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کارپورل نیگ نے بعد میں ورجینین پائلٹ کو بتایا، اگر مجھے مرنا ہی ہے تو میں اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے مروں گا۔ جبکہ لاتعداد عراقی مارے جا چکے تھے اور بلیک واٹر نے CPA کی عمارت پر اپنا قبضہ برقرار رکھا تھا تو جنگ نے صدر کے اور اس کے حامیوں کو اور نڈر بنا دیا تھا۔ اس دن سحر پہر کے وقت مسجد کوفہ کے لاؤڈ سپیکروں سے یہ اعلان کیا گیا کہ مہدی آرمی نے کوفہ، نجف، نصریہ اور صدر سٹی پر قبضہ کر لیا ہے۔ شیعوں کی ایک بڑی تعداد بغداد کی گندی گلیوں میں رہ رہی تھی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق کوفہ اور نجف تک جانے والے پل پر موجود چیک پوائنٹ کی نگرانی پر شیعہ ملیشیا کے نوجوان مامور تھے۔ بہت سے عراقی پولیس افسر جنہیں تربیت اور تنخواہ امریکی اور اتحادی دے رہے تھے وہ بھی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اس حملے میں شامل ہو گئے تھے۔ اس سحر پر پال بریمر نے اعلان کیا کہ اس نے دفاع اور انٹیلی جنس کے نئے عراقی وزراء مقرر کیے ہیں۔ اعلان کرتے ہوئے بریمر نے نجف کی جنگ کے بارے میں بتایا، اس صبح نجف میں لوگوں کے ایک گروپ نے لکیر عبور کر لی تھی اور انہوں نے تشدد شروع کر دیا تھا۔ بریمر نے واضح کیا، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نجف میں سورج غروب ہونے سے کچھ دیر قبل مقتدی الصدر نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا وہ تمام قسم کے احتجاجات بند کر دیں اور اس کے بجائے دشمن کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، اپنے دشمن کو دہشت زدہ کر دو۔ اللہ جس بات سے خوش ہوگا اس پر تمہیں بہت سا اجر دے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ وہ گالی دیں اور تم خاموش رہو۔ اس رات امریکی فوجیوں نے بغداد کے صدر سٹی کے علاقے کے اندر پیش قدمی شروع کر دی۔ امریکی فوج کے ایک ترجمان نے کہا، امریکی فائر جیٹ اور گن شپ اور ہیلی کاپٹر نجف کے تصادم کے جواب میں حملے کر رہے ہیں۔ رائٹر ٹیلی ویژن کے فوٹیج میں ٹینکوں کو پڑوس میں کھڑی سویلین کاروں کو روندتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ صدر کے احکامات کے الفاظ میں پھیلتے ہی صدر کے پیروکاروں نے امریکی فوج کے خلاف گھات لگا کر حملے کرنے شروع کر دیے۔ اس میں صدر سٹی بھی شامل تھا جہاں سڈنی شیہان کا بیٹا کیسے، جو امریکی فوج میں ایک اسپیشلسٹ تھا، اس دن مارا گیا۔ یہ 4 اپریل کی بات ہے۔ اسی دن صدر سٹی میں سب ملا کر 8 امریکی سپاہی مارے گئے اور 50 زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ لاتعداد عراقی بھی مارے گئے۔ میجر جنرل مارٹن ڈیمپسے جو پہلی بختر بند ڈویژن کا کمانڈر تھا، اس نے بعد میں اس لڑائی کو سقوط بغداد کے 1 سال بعد سب سے بڑی جنگ قرار دیا۔ انجام کار صدر کے پیروکاروں نے بغداد کے کم از کم 8 شہروں میں بغاوت کر دی۔ 5 اپریل کو پال بریمر نے سرکاری طور پر مقتدی الصدر کو قانون کی سرپرستی سے دور ہونے کا نام دے دیا۔ وہ ایک جائز حکمرانی کی جگہ اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ ہم قانون کی بالادستی جس کی عراقی عوام توقع کر رہے ہیں قائم کریں گے۔ کئی گھنٹوں بعد قابض حکمرانوں نے مقتدی الصدر کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ وقت نے ثابت کیا کہ یہ خوفناک فیصلہ تھا جس نے صدر کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ فلوجہ کی صورتحال کے ساتھ صدر کے خلاف کریک ڈاؤن سے شیعہ اور سنی متحد ہو جاتے اور قابضین کے خلاف گوریلا جنگ شروع ہو جاتی۔ ادھر امریکہ میں نجی ٹھیکیداروں کے بڑھتے ہوئے استعمال پر شدید غصے کے سبب بحث شروع تھی۔
اس کا اصل سبب بلیک واٹر کا فلوجہ اور نجف میں ملوث ہونا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے بے نام ادارے میں فلوجہ کے گھات لگا کر حملہ کرنے کو بطور حوالہ استعمال کر کے کہا گیا تھا، کرائے کی بندوقوں پر بھروسہ سے امریکہ کے لیے مصیبت، اور نجف کی آگ برساتی جنگ کو ایک اشارے کے طور پر استعمال کر کے پینٹاگون عراق کی حفاظت کے لیے اپنی اہم ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے باہر سے حفاظت کروانے کا انتظام کرتے دکھائی دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے نئے سپاہیوں کی ضرورت کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹائمز کے اداریہ میں یہ لکھا گیا، وزیر دفاع ڈونلڈ رمزفیلڈ نے ضمانت دی ہے کہ پینٹاگون باہر سے مدد لینے اور نجی ملکیت میں دینے کے طریقوں پر غور کرتی رہے گی۔ جب بات بنیادی سلامتی اور لڑائی کے کردار کی آتی ہے تو یہ ایک بیمار مشورہ لگتا ہے۔ پینٹاگون کو نئے سپاہیوں کی بھرتی اور تربیت کرنی چاہیے، بجائے کرائے کے سپاہیوں کی نئی نسل تخلیق کرنے کا خطرہ مول لینے کی۔ نجی سپاہیوں کے استعمال پر بڑھتی ہوئی تنقید سے قطع نظر بلیک واٹر کو بعض حلقوں میں عظیم الشان قرار دیا گیا، خصوصاً ریپبلکن کانگریس کی لیڈرشپ نے۔ اگر اس سے پہلے کوئی سوال موجود تھا تو اب وہ واضح ہو چکا تھا کہ جنگ میں بلیک واٹر ایک بڑا کھلاڑی ہے۔ نجف کی لڑائی کی رات سینکڑوں میل دور شمال مغرب کی جانب 1000 سے زیادہ امریکی میرین نے فلوجہ کو گھیرے میں لے لیا تھا اور 5 دن قبل مارے جانے والے بلیک واٹر کے 4 ٹھیکیداروں کا انتقام لینے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ باب ناہم، یہ بلیک واٹر کے امریکیوں کے لیے ہے۔ اگرچہ شیعہ بغاوت پورے عراق میں پھیل چکی تھی، لیکن وائٹ ہاؤس اب تک سنی فلوجہ کو کچلنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ بلیک واٹر کے آدمیوں پر گھات لگا کر ہونے والے حملے نے بش انتظامیہ کو، جسے بغداد سے پال بریمر کی دلچسپی اور حوصلہ افزائی حاصل تھی، عراق کی وسیع آبادی پر ظالمانہ حملے کا جواز مہیا کر دیا تھا، جس کے خیال میں بش انتظامیہ اور اس کے عراقی حواری عراق کی دیکھ بھال کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ بش انتظامیہ کے خلاف عراق میں ہونے والے شیعہ سنی بغاوت میں تیزی سے یوں الگ رہا تھا جیسے امریکہ اس جنگ کو بہت جلد ہار جائے گا، جبکہ صدر بش بہت پہلے اسے جیتی ہوئی جنگ قرار دے چکا تھا۔ بریمر اور انتظامیہ نے حساب لگا لیا تھا کہ سنی فلوجہ کو ٹھنڈا کرنے یا امن بحال کرنا کہہ لیجیے، اور شیعہ لیڈر مقتدی الصدر کو ایک مثال بنا دینے سے وہ جنگی کارروائیوں کے ذریعے جارحانہ عملے جراحی کر کے طور پر عراق میں منظم ذمہنت کو ختم کر سکیں گے۔ واشنگٹن کی خوفناک پالیسیوں کا نتیجہ ہزاروں عراقیوں اور سینکڑوں امریکی سپاہیوں کو موت کی صورت میں سامنے آیا۔ ایک طرف امریکہ موت کا کھیل کھیل رہا تھا، دوسری طرف وہ بلیک واٹر اور اس کے کرائے کے فوجی دوستوں کے لیے غیر معمولی کاروبار کا موقع فراہم کر رہا تھا۔ گویا وہ بیک وقت 2 کام کر رہا تھا۔ امریکہ کا بلیک واٹر کے لیے کاروبار کا موقع فراہم کرنے کے بارے میں اس کتاب میں بعد میں بحث کی جائے گی۔ امریکہ نے فلوجہ کا پہلا محاصرہ 4 اپریل 2004 کو شروع کیا۔ یہ وہ دن تھا جب بلیک واٹر نے نجف میں آتشی جنگ لڑی۔ اس کو ویجیلنٹ ریزالو کا نام دیا گیا۔ اس رات 1000 سے زائد میرینز اور 2 عراقی بٹالین نے فلوجہ کو، جو 350,000 لوگوں کا شہر تھا، گھیرے میں لے لیا۔ امریکی فوجیوں نے شہر آنے جانے کے بڑے راستوں پر ٹینکوں، بھاری مشین گنوں اور بختر بند گاڑیوں سے پوزیشن سنبھال لی۔ انہوں نے راستوں کو خاردار تاروں سے بند کر دیا، جس سے شہری مؤثر طور پر محصور ہو کے رہ گئے۔ میرینز نے قیدیوں کے لیے کیمپ قائم کر دیے۔ امریکی فوجوں نے مقامی ریڈیو کی کمان سنبھال لی اور اپنی پروپیگنڈا نشریات شروع کر دی، جن میں کہا جا رہا تھا کہ لوگ امریکی فوجوں سے تعاون کریں اور مزاحمت کرنے والوں اور ان کے ٹھکانوں کی نشاندہی کریں۔ عراقی پولیس نے مسجدوں میں ایسے پرچے تقسیم کیے جن میں ہتھیاروں پر پابندی لگا دینے کا کہا گیا تھا۔ ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک لازمی کرفیو لگا رہے گا۔ اس کے علاوہ ایسے پوسٹر لگائے گئے تھے جن میں ان لوگوں کا حلیہ اور تصاویر تھی جن پر بلیک واٹر کے لوگوں پر حملہ کرنے کا الزام تھا۔ شہر کے گرد و نواح میں فوجیوں نے مسلمانوں کے ایک قبرستان کے پاس خندقیں کھود دی تھی، جبکہ نشانچیوں نے ایک مسجد کی چھت پر پوزیشنیں سنبھال لی تھی۔ لیفٹیننٹ جیمز وان زینٹ، جس کا تعلق پہلی فرتھیلی فورس سے تھا، نے رپورٹروں کو بتایا،
ہم شہر میں برے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ امریکی کمانڈروں نے بلیک واٹر کے 4 ٹھیکیداروں کے قاتلوں کو تلاش کرنے کے لیے گھر گھر چھاپے مارنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ فوجیوں کے ترجمان لیفٹیننٹ ایرک نیپ نے کہا، وہ لوگ خصوصی نشانہ ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے یا مار ڈالا جائے۔ امریکی کمانڈروں نے اپنے عراقی مختاروں کو شہر میں بھیجا تاکہ وہ فلوجہ کے رہنے والوں کو بتا دیں کہ جب امریکی فوجی ان کے گھروں میں پہنچیں تو وہ مزاحمت نہ کریں اور چھاپے کے دوران گھر کے تمام لوگ ایک کمرے میں جمع ہو جائیں۔ اگر وہ چھاپہ مار دستوں سے بات کرنا چاہیں تو پہلے اپنے ہاتھ ضرور کھڑے کر لیں۔ ہزاروں فلوجی سر پر کھڑے سخت امریکی حملے کے شروع ہونے سے قبل ہی شہر چھوڑ گئے تھے۔ اگلی صبح امریکی افواج نے فلوجہ پر اپنی چڑھائی کا آغاز اپنے خاص آدمی شہر میں رہ کر کیا۔ ان خاص آپریٹروں کا کام انتہائی مطلوب افراد کو ڈھونڈ نکالنا تھا۔ اس کے بعد ایک بھرپور حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں 3 بٹالینوں کے 2500 فوجی حصہ لے رہے تھے۔ فوجیوں کے پیچھے آنے والے ٹینک ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ جلد ہی امریکی افواج کو پتہ چل گیا کہ ان کا سامنا کسی بزدل قوم سے نہیں بلکہ بندوقوں سے شدید جنگ کرنے والے مزاحمت کاروں سے تھا۔ جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو امریکی میرینز نے ایئر فورس کی مدد طلب کر لی۔ 7 اپریل کو ایک AHIW کو بڑا ہیلی کاپٹر نے عبدالعزیز الصحرائی مسجد پر حملہ کر دیا، جس کے بارے میں امریکہ کا کہنا تھا کہ اس میں مزاحمت کار چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اور چڑھائی کرنے والی افواج پر حملہ کر رہے تھے۔ مسجد کے مینار کی بنیاد پر ایک میزائل داغ دیا گیا۔ انجام کار ایک F-16 جنگی ہوائی جہاز جھپٹا اور مسجد کے کمپاؤنڈ پر چند سو پاؤنڈ وزنی بم گرا کر چلا گیا۔ یہ جنیوا کنونشن کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی تھی، جس میں مذہبی جگہوں کو نشانہ بنانے کی ممانعت ہے۔ میرے نے حملے کے دفاع میں ایک بیان جاری کیا کہ اس میں مزاحمت کار چھپے ہوئے تھے۔ مسجد اپنے محفوظ ہونے کا درجہ کھو چکی تھی۔ ایسی جگہ جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی تھی اسے امریکی فوج نے رون ڈالا تھا اور اس طرح امریکی فوج اس کا تقدس پامال کرنے کے مرتکب ٹھہرے تھے۔ مترجم اور اب وہ باقاعدہ قانونی طور پر امریکی فوج کے نشانے پر تھی۔ گواہوں کے بیانات کے مطابق اس مسجد حملے میں کم از کم 40 عراقی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ اس دن کی لڑائی میں صرف مٹھی بھر امریکن سپاہی مرے تھے۔ اسی دوران فوج نے فلوجہ کے مرکزی طبی مرکز کو اپنے قبضے میں لے کر ہدایات جاری کر دی تھی کہ وہ زخمیوں کا علاج نہیں کریں گے۔ امریکی فوجوں نے توانائی فراہم کرنے والے مرکز پاور پلانٹ کو حملے کے شروع میں ہی بمباری کر کے تباہ کر دیا تھا۔ یہ بات صحافی راہول مہاجن نے بتائی، جو ان چند صحافیوں میں شامل تھا جو اس وقت فلوجہ میں داخل ہوئے۔ اگلے چند ہفتوں تک فلوجہ ایک بلیک آؤٹ والا شہر تھا، جہاں بجلی جنریٹروں سے صرف مسجدوں اور کلینکوں جیسی حساس جگہوں کی فراہم کی جا رہی تھی۔ شہر میں غذائی قلت شروع ہو چکی تھی۔ ایک مقامی ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے پڑوس میں ہوائی حملہ ہونے سے 16 بچے اور 8 خواتین ہلاک ہوئی۔ فلوجہ کا محاصرہ جاری تھا۔ میرین کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل برنین بائرن نے کہا، ہم شہر میں مضبوطی سے محفوظ جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، اگر کوئی مزاحمت کرے گا تو ہم اس کی کمر توڑ کے رکھ دیں گے، ہم انہیں باہر نکال پھینکیں گے اور میرے یونٹ اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ فلوجہ مزاحمت کاروں اور اسمگلروں کے لیے جنت بن گیا تھا، کیونکہ کسی نے وقت نہیں نکالا کہ اس کی بھرپور صفائی کی جا سکے۔ بائرن کی بٹالین نے امریکہ کی نفسیاتی جنگ لڑنے والی ٹیموں کو قائل کیا کہ وہ حقیقی جنگ شروع کریں۔ بنگ ویسٹ، جو ایک فوجی مصنف تھا اور جو امریکی فوجوں کے ساتھ فلوجہ کے گرد موجود تھا، اس نے بتایا کہ پلٹنیں مترجموں کی تذلیل کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتی تھی۔ وہ ان کو اتنا پریشان کرنا چاہتی تھی کہ وہ لاؤڈ اسپیکروں پر چیخ اٹھیں۔ جب غصے میں بھرے عراقی مسجد سے اپنی بندوقیں اندھا دھند چلاتے ہوئے نکلے تو فوجیوں نے گولیاں چلا کر انہیں ڈھیر کر دیا۔ ذلیل کرو اور مار ڈالو کی حکمت عملی اخبارات تک پہنچ گئی۔ جلد ہی فوجی گدلہ فلوجہ، ایک مقبول کنسرٹ فلوجہ پالوزہ کے بعد فلوجہ کو یہ نام دیا گیا، کہہ کر فلوجہ شہر کا مذاق اڑانے لگے تھے اور بری طرح شور مچا رہے تھے۔ جنگل میں خوش آمدید، جنگل میں خوش آمدید۔ جیسے ہی عرب صحافیوں کی جانب سے پیش کردہ رپورٹوں اور تصاویر نے شہر میں انسانیت کی ابتر
صورتحال کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ عراق میں ہر طرف احتجاجات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان احتجاجات کو روکنے کے لیے امریکی افواج نے تشدد شروع کر دیا۔ بغداد کی مساجد اور ہر جگہ فلوجہ پہنچنے کے لیے انسانی قافلوں کو منظم اور وہاں کے زخمیوں کے لیے خون جمع کیا جانے لگا۔ 8 اپریل تک شہر کے مقامی ہسپتال کے اہلکاروں نے انسانی حقوق کی پامالی کی ایک خوفناک تفصیل بتائی، جس میں بتایا گیا کہ 280 سے زائد شہری قتل اور 400 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں مختلف جگہوں پر ملبے کے نیچے مردہ اور زخمی دفن ہیں، لیکن ہم لڑائی کے سبب وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات ڈاکٹر طاہر العیسوی نے کہی۔ امریکی فوج نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ سویلین شہریوں کو قتل کر رہی ہے، بلکہ الٹا مزاحمت کاروں پر الزام لگایا کہ وہ بڑی آبادی میں گھلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میجر پری کائے فیش کا کہنا تھا کہ سویلین شہریوں اور باغیوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک سچی تصویر کا حصول بہت مشکل ہے، آپ کو اپنے دل کی آواز پہ کان دھرنے پڑتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بائرن نے کہا، مردہ اجسام صرف باغیوں ہی کے تھے۔ اس کا اندازہ تھا کہ فلوجہ کی 80% آبادی غیر جانبدار یا امریکی فوج کی عراق میں موجودگی کے حق میں تھی۔ اس پر امید رائے کا اعلان بہرحال مزاحمت کی اس تندخوئی سے مطابقت نہیں رکھتا تھا جو ناقابل یقین زندگیوں کی قیمت پر کامیاب ہو رہی تھی تاکہ امریکہ پورے شہر کے کنٹرول پر قبضہ نہ کر سکے۔ واشنگٹن پوسٹ کے تجربہ کار رپورٹر ٹامس رکس نے لکھا، دشمن فوجیوں کو دی گئی معلومات اور توقعات سے کہیں زیادہ بہتر تیاری سے تھا۔ اس نے فوجیوں کی اندرونی جنگ کے خلاصے کا حوالہ دیا۔ باغیوں نے امریکیوں کو اپنے مربوط حملوں سے حیران کر دیا تھا۔ مربوط یکجا RPG کی بوچھاڑ، بالواسطہ فائر کا مؤثر استعمال۔ خلاصے میں لکھا تھا، دشمن نے مؤثر انداز میں حرکت کی، مضبوطی سے جمع رہا اور لڑتا رہا۔ محاصرے کو تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور شہر میں جا بجا انسانی لاشیں بکھری پڑی تھیں اور گواہوں کے مطابق موت کی بدبو پورے فلوجہ میں پھیل گئی تھی۔ ایک ڈاکٹر نے جو ایک امن وفد کے ساتھ شہر کے اندر گیا تھا، اس نے کہا، جو کچھ میں نے فلوجہ میں دیکھا، اس کے لیے کوئی بات مجھے آمادہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا کوئی قانون دنیا میں موجود نہیں ہے جو اس بات کی توجیہ پیش کر سکے کہ امریکیوں نے معصوم لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ ظہر جمائل اور راہول مہاجن جو آزاد امریکی صحافی ہیں، وہ فلوجہ کے محاصرے کے 1 ہفتہ بعد شہر میں ایک قافلے کے ساتھ پہنچے۔ جمائل نے ایک چھوٹے سے کلینک کا منظر بیان کیا جہاں کے ایمرجنسی کے کمرے میں شفٹوں میں کام ہو رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں عورتوں اور بچوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ یہ لوگ امریکی سپاہیوں کی گولیوں کا شکار ہوئے تھے اور انہیں بڑی تیزی سے اس گندے کلینک میں لایا جا رہا تھا۔ لوگ اپنے مریضوں کو جلدی سے کار میں ڈالتے اور وہ انہیں لے کر تیزی سے روانہ ہو جاتی۔ ایک عورت اور ایک چھوٹے بچے کو گردن میں گولیاں ماری گئی تھی۔ جمائل نے اندرون شہر اپنے ایک مراسلے میں لکھا، چھوٹے بچے کی آنکھیں پتھرا گئی تھی اور وہ خلا میں گھور رہا تھا، اسے مستقل قے ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کافی دیر تک اس کی جان بچانے کی کوششیں کرتے رہے۔ 30 منٹ بعد پتہ چلا کہ دونوں میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ جمائل نے کہا کہ اس نے دیکھا کہ بعد ایک امریکی ظلم کا شکار کلینک میں لایا جا رہا تھا، ان میں سے تقریباً ساری عورتیں اور بچے ہی تھے۔ اسی دوران مہاجن نے رپورٹ دی، توپ خانے اور جنگی جہازوں کے 500، 1000 اور 2000 پاؤنڈ کے بم گرانے کے علاوہ قاتل AC-130S اسپیکٹری گن شپ ہیلی کاپٹر جو پورے شہر کو 1 منٹ سے کم عرصے زمین بوس کر سکتے ہیں۔ فوجیوں نے اپنے نشانہ باز پورے شہر میں پھیلا دیے تھے۔ کئی ہفتوں تک فلوجہ ایک ایسی جگہ بنا رہا جہاں عام گھومنا پھرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ہر طرف نشانچی نشانہ باندھے نظر آتے تھے۔ نشانچی ہر چیز کو بلا تخصیص نشانہ بناتے تھے۔ میں نے کلینک میں آنے والے 20 لوگوں کا چند گھنٹوں میں مشاہدہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ان میں سے صرف 5 فوجی بننے کے لائق مرد تھے۔ میں نے بوڑھی عورتوں، بوڑھے مردوں اور ایک 10 سالہ بچے کو دیکھا جس کے سر میں گولیاں لگی تھیں۔ ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ اگر وہ بغداد میں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جان بچا لیتے۔ ایک چیز جس کے بارے میں نشانچی بہت زیادہ امتیاز سے کام لیتے تھے وہ تھی ایمبولینس۔ ہر ایک ایمبولینس جو میں نے دیکھی اس کی باڈی میں گولیوں کے سوراخ تھے۔ 2 جن کا میں نے معائنہ کیا تھا وہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ گولیاں خاص طور پر نشانہ باندھ کر ماری گئی ہیں۔ میرا وہ دوست جو زخمی لوگوں کے ساتھ گیا تھا وہ بھی گولیوں کا نشانہ بنا۔ جمائل نے رپورٹ دی کہ فلوجہ کے رہائشیوں نے فٹ بال کے 2 میدانوں کو قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے۔
الجزیرہ پر جنگ۔ جب ساری دنیا یہ بات جان چکی تھی کہ فلوجہ کا محاصرہ قابضین کے لیے زمین کو کھودنے کے مترادف ہے، عراقیوں پر امریکی فوج کے حملے اور ان سے غیر انسانی سلوک پر عراقیوں کے صبر اور برداشت کی حد کی کہانی امریکی پریس میں سنائی جا رہی تھی۔ کہنا مشق اور تجربہ کار صحافیوں نے خاص طور پر حملہ آور امریکی فوج کے وینٹیج پوائنٹ سے رپورٹنگ کی۔ صحافیوں نے فوجی ترجمانوں اور ان کے عراقی مختاروں کے بیانات کو حقائق کی روشنی میں پرکھتے ہوئے صرف ان سے اتنی ہی باتیں کی ہیں جو حالات کے مطابق حقائق سے قریب تر تھی۔ بلیک واٹر کے آدمیوں کے قتل پر جو تصویریں میڈیا میں پہنچ کر عراقیوں پر امریکہ کی چڑھائی کا سبب بنی تھی، وہ فلوجہ اور نجف میں امریکہ کی بربریت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے دھندلا گئی تھی۔ اب ان کا میڈیا سے تذکرہ غائب تھا۔ جنگ جاری تھی اور آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ فلوجہ سے نکل کر اس کے گرد و نواح میں پھیل گئی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے نامہ نگار جیفری جیٹل مین نے انسانیت پر ڈھائے گئے امریکی فوج کے مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا تذکرہ کیے بغیر لکھا کہ شدید لڑائی سے نہ صرف مزاحمت کی شدت کا پتہ چلتا ہے بلکہ باغیوں کے مابین مرنے کی شدید خواہش بھی سامنے آتی ہے۔ امریکہ واپس آنے والے فوجیوں کا دعویٰ ہے کہ فلوجہ میں مارے جانے والے 90 تا 95% عراقی جنگجو تھے۔ امریکہ کے پیپر آف ریکارڈ کی طرف سے کی گئی بندھی رپورٹنگ امریکہ کے سرکاری ملٹری پروپیگنڈا سے مختلف نظر آتی تھی، لیکن اس وقت جب کہ فوج اور حکومت کی طرفدار امریکی پریس، جسے آئندہ ہم طرفدار یا حکومتی طرفدار کہیں گے، نے اپنی توجہ شہری جنگ کی کہانی پر مرکوز کی ہوئی تھی۔ مقبول عام الجزیرہ نیٹ ورک کے بہت نمایاں اور حکومت کے غیر حمایتی عرب صحافی زیر محاصرہ شہر کے اندر سے 24 گھنٹے رپورٹنگ کر رہے تھے۔ ان کی رپورٹنگ سے عام شہریوں کی بربادی اور ویرانی کی ایک واضح تصویر ابھر کر سامنے آ رہی تھی اور امریکی کمانڈروں کے جھوٹ کی کلئی کھل رہی تھی، جس میں انہوں نے اپنی رائے کا باضابطہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے درست حملے کیے تھے۔ الجزیرہ اور العربیہ نے اپنی نشریات میں گلیوں میں بکھری ہوئی لاشوں اور امریکی بمباری سے شہر کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی کی تصاویر جاری کر دی۔ در حقیقت جب بریگیڈیئر جنرل مارک کیمپٹ فون پر الجزیرہ کو انٹرویو دے رہا تھا اور اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ امریکہ جنگ بندی کا سوچ رہا ہے، تو ٹی وی نیٹ ورک نے بیک وقت اپنی براہ راست نشریات میں امریکی جیٹ طیاروں کے فلوجہ میں رہائشی علاقوں پر مسلسل حملے دکھانا شروع کر دیے۔ الجزیرہ کے کیمرے جو کچھ فلوجہ میں ہو رہا تھا اسے نہ صرف عرب دنیا میں دکھا رہے تھے بلکہ پوری دنیا کے ٹی وی نیٹ ورک بھی الجزیرہ کے کام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے اور پوری امریکی فوج کا اصل روپ دنیا کے سامنے آ رہا تھا۔ الجزیرہ کے تجربہ کار صحافی احمد منصور اور کیمرہ مین لیس مشتاق فلوجہ میں 3 اپریل کو داخل ہوئے تھے اور سویلین شہریوں کی تباہی پر بننے والی فوٹیج کے بنیادی ماخوذ تھے۔ باقاعدگی سے بننے والی اس فلم میں عورتوں اور بچوں کے قتل کے مناظر تھے جو امریکی فوج کے ہاتھوں ہوئے تھے۔ ایک کیس میں ٹی وی ایک پورے خاندان کی کہانی نشر کر رہا تھا جو الجولان کے پڑوس میں رہتا تھا اور جو مبینہ طور پر امریکی ہوائی حملے میں مارا گیا تھا۔ مشتاق نے یاد کیا کہ ہوائی جہازوں نے اس گھر پر اس طرح بمباری کی جس طرح وہ پورے علاقے پر کر چکے تھے، اور تب وہ لاشیں اور اجسام ہسپتال میں لے آئے۔ میں ہسپتال پہنچا تو مجھے اس کے سوا کچھ نظر نہ آیا کہ وہ بچوں اور عورتوں کی لاشوں کا سمندر تھا، اور اس میں زیادہ تر بچے تھے کیونکہ عموماً دیہاتیوں اور کسانوں کے زیادہ بچے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے مناظر تو جو ناقابل یقین اور ناقابل تصور ہیں۔ میں تصاویر اتار رہا تھا اور اپنے آپ کو مجبور پا رہا تھا کہ اتارتا رہوں، جبکہ میں اس کے ساتھ ساتھ روتا بھی جا رہا تھا۔ منصور جو الجزیرہ کی بہترین جانی پہچانی شخصیات میں سے ایک ہیں، ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس حقیقت کا احساس ہو گیا تھا، شہر میں صرف مٹھی بھر صحافی اور میرا فرض ہے کہ میں فلوجہ ہی میں رہوں، اگرچہ اس میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس پوری حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کروں۔ میں چاہتا تھا کہ پوری دنیا جان جائے کہ ان زیر محاصرہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں شہر کو بالکل بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، میں رہنا چاہتا تھا اور میں اپنا انجام لوگوں کے ساتھ ہی چاہتا تھا۔
اگر یہ مر گئے تو میں ان کے ساتھ ہوں گا، اگر یہ بھاگ نکلے تو بھی میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں امکانات کے بارے میں نہیں سوچوں گا کہ اگر میں پکڑا گیا تو امریکی فوج میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی، اور مجھے اپنے خاندان یا کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا، مجھے صرف انہی لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ محاصرے کے درمیان میں منصور نے فلوجہ سے براہ راست نشریات میں بتایا، کل رات ہم 2 دفعہ ٹینکوں کا نشانہ بنے مگر ہم بھاگ گئے۔ امریکہ ہمیں فلوجہ سے باہر دیکھنا چاہتا ہے لیکن ہم رکیں گے، باوجود یہ کہ اس کی فوج اور حکومت کے حمایتی امریکی نامہ نگاروں کی گرفت مضبوط تھی، لیکن واشنگٹن اپنی عالمی پروپیگنڈا کی جنگ ہار رہا تھا۔ سو امریکی عہدیداروں نے منصور اور ان جیسے صحافیوں پر حملہ کر دیا۔ 9 اپریل کو واشنگٹن نے مطالبہ کیا کہ فائر بندی کے لیے اس کی شرط ہے کہ الجزیرہ فلوجہ چھوڑ دیں۔ الجزیرہ کے نیٹ ورک نے انکار کر دیا۔ منصور نے لکھا کہ اگلے دن امریکی لڑاکا جہازوں نے ہمارے نئے محل وقوع کے اطراف میں حملے شروع کر دیے۔ انہوں نے اس جگہ بمباری کی جدھر ہم نے کل رات گزاری تھی۔ اس بمباری سے مکان کے مالک حسین سمر صاحب فوت ہو گئے۔ سنجیدہ دھمکیوں کی وجہ سے ہمیں اپنی نشریات چند دنوں کے لیے بند کرنی پڑی، کیونکہ جب بھی ہم نشریات کا آغاز کرنے کی کوشش کرتے لڑاکا جٹ ہمیں ڈھونڈ نکالتے اور ہم ان کی فائرنگ کی زد میں آ جاتے۔ 12 اپریل کو کیمپٹ الجزیرہ پر دکھائی جانے والی فوٹیج، جس میں فلوجہ کے شہریوں پر آنے والی تباہی کی لفظوں میں تصویر کشی کی گئی تھی، پر سوالات کا سامنا کر رہا تھا۔ چینل بدل ڈالو، چینل کو ایک جائز، بااختیار، ایماندار خبروں کے اسٹیشن سے بدل ڈالو، کیمپٹ نے اعلان کیا۔ وہ اسٹیشن جو یہ دکھا رہے ہیں کہ امریکی جان بوجھ کر عورتوں اور بچوں کو مار رہے ہیں، وہ خبروں کا جائز ذرائع نہیں، یہ ایک پروپیگنڈا اور ایک جھوٹ ہے۔ بریمر نے سینئر مشیر ڈین سنور نے دعویٰ کیا کہ الجزیرہ اور العربیہ زمینی حقائق کے برعکس غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں اور غصے اور مایوسی کی فضا پیدا کر کے ممکنہ طور پر فلوجہ میں موجود خاص افراد اور تنظیموں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ امریکیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں اور اتحاد میں شامل عراقیوں کو قتل کر دیں۔ 15 اپریل کو وزیر دفاع ڈونلڈ رمزفیلڈ نے اسی رائے کی بازگشت کو سخت الفاظ میں ادا کیا اور الجزیرہ کی رپورٹنگ کو بری، غلط اور ناقابل معافی قرار دیا۔ ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ کیا امریکہ نے سویلین ہلاکتیں گنی تھیں؟ نہیں، بالکل نہیں، رمزفیلڈ نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے کہا، ہم شہر میں نہیں ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری افواج کیا کرتی ہیں، وہ ادھر ادھر سینکڑوں سویلین کو مارتی نہیں پھرتی۔ یہ بہت شرمناک رسوائی کی معجب بات ہے جو یہ اسٹیشن کر رہا ہے۔ اگلے ہی دن برطانوی حکومت کی ایک یادداشت میمو، جس پر انتہائی خفیہ کی مہر لگی ہوئی تھی اور جسے برطانیہ کی ڈیلی میرر نے شائع کیا تھا، میں صدر بش نے مبینہ طور پر برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو بتایا کہ اس کی خواہش ہے کہ الجزیرہ پر بمباری کی جائے۔ اس نے واضح کر دیا کہ وہ الجزیرہ کو قطر یا کہیں بھی بمباری کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ ایک ذریعہ نے میرر کو بتایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بش کیا کرنا چاہتا تھا۔ احمد منصور نے کہا کہ وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ الجزیرہ جو کچھ اپنی رپورٹوں میں فلوجہ کے اندر سے دکھا رہا ہے وہ ایک متوازن کہانی ہے، ورنہ بصورت دیگر وہ خاص طور پر کس قدر تعریف کے ساتھ حکومت کے حمایتی نامہ نگاروں اور امریکی فوجوں کے ترجمانوں کے ذریعے سنائی جاتی۔ کیا یہ پیشہ ورانہ بات ہے کہ صحافی امریکی فوج کے کپڑے پہن کر ان کے ساتھ ہوائی جہازوں اور ٹینکوں میں جا کر دیکھیں، کچھ اور بیان کچھ اور کریں؟ منصور نے پوچھا۔ جنگوں کی دونوں اطراف سے رپورٹنگ ہونی چاہیے۔ ہم سویلین کے درمیان تھے اور ہم نے رپورٹنگ کی، اور ان کے پاس سرکاری اور فوجی حمایت یافتہ صحافی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جنہوں نے امریکی فوج کی طرف سے حملہ کیا، اس امریکی فوج کی طرف سے جس نے عراق پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے وہ رپورٹ کی جو کہ وہ چاہتے تھے۔ ہم ایک توازن قائم کرنا چاہ رہے تھے تاکہ سچ گم نہ ہو سکے۔ اجتماعی سزا۔ فلوجہ میں خوف شہر پر امریکہ کے کنٹرول حاصل کرنے کی ناکامی کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ فلوجہ کے شہریوں کی جرأت مندانہ مزاحمت دیگر عراقیوں کے اٹھ کھڑا ہونے کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ جیسے جیسے محاصرہ طول پکڑتا گیا، لوگ عراق کے دوسرے حصوں سے فلوجہ پہنچنے لگے تاکہ شہر کے دفاع میں مدد کر سکیں۔ فلوجہ کی جنگ تاریخ کی جنگ ہے، عراق کی جنگ قوم کی جنگ تھی۔ مسلم عالموں کی ایسوسی ایشن کے حارث الظہری نے جمعہ کی نماز میں ہزاروں لوگوں کو محاصرہ کے درمیان یہ دعا مانگی، اے ہمارے مہربان رب، پھیلے ہوئے خون کا بدلہ لے لے، ذبح کر ڈالنے کا بدلہ لے لے، قبضہ کرنے والوں کے خلاف اپنی فوج بھیج دے، ان سب کو مار دے،
ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑ، آمین۔ جس وقت کو امریکی سیز فائر کہتے ہیں وہ اختتام ہفتہ 9 اپریل کو مقرر ہوا۔ اسی دوران تقریباً 30 فوجی مارے گئے، لیکن یہ عراقی تھے جنہوں نے زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کی۔ ایک ہفتہ تک جاری رہنے والے امریکی محاصرے میں 600 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے، جن میں سینکڑوں عورتیں اور بچے شامل تھے۔ 13 اپریل کو صدر بش نے امریکہ کے قومی ٹیلی ویژن پر ابتدائی خطاب کیا۔ دوسرے ممالک سے دہشت گرد عراق میں داخل ہو گئے تاکہ حملوں کے لیے ساکسز اور منظم کر سکیں۔ بش نے وائٹ ہاؤس کے مشرقی کمرہ سے اعلان کیا کہ جو تشدد ہم دیکھ چکے ہیں وہ کچھ ظالم عناصر طاقت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، یہ کوئی مقبول بیداری نہیں ہے۔ لیکن آدھی دنیا کے فاصلے پر فلوجی اپنے شہر سے بھاگ کر عراق کے دوسرے حصوں میں چلے گئے۔ وہ اپنے ساتھ خوفناک کہانیاں اور سویلین شہریوں کی اموات کی خبریں لے کر آئے تھے، جس سے بڑا پروپیگنڈا بھی نہیں لڑ سکتا تھا۔ باوجود اس کے امریکہ غیر ملکی جنگجوؤں اور بعض پارٹی کے لوگوں سے فلوجہ کو آزادی دلانے کے لیے بڑی فصاحت امیز باتیں کر رہا تھا، لیکن عراقی یہ بات جانتے تھے کہ فلوجہ کی تباہی اور سینکڑوں لوگوں کا مارا جانا دراصل 4 امریکی کرائے کے فوجیوں کے قتل کا نتیجہ تھا۔ اکثر عراقی مارے جانے والے 4 امریکیوں کو ہی حقیقی غیر ملکی جنگجو سمجھتے تھے۔ صرف 4 افراد کے لیے امریکیوں نے بہت سے بچوں، عورتوں اور عمر رسیدہ افراد کو قتل کر ڈالا تھا اور اب ایک پورا شہر ان کے محاصرے میں تھا۔ بغداد میں فلوجہ کے لیے انسانی ضروریات کی اشیاء کی ترسیل کے مرکز پہ مقامی مسجد کے ایک امام ہشام صحابہ نے ایک رپورٹر کو بتایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے 4 امریکی ٹھیکیداروں کو قتل کیا، لیکن بجائے ہم سے مذاکرات کرنے کے پریمر نے سوچا ہے کہ وہ اپنا انتقام لیں۔ حتیٰ کہ امریکہ کی بنائی ہوئی عراقی حکومتی کونسل کے ممبران نے اس انتہائی کے بارے میں کہا یہ آپریشن بڑے پیمانے پر دی جانے والی سزا تھی۔ حکومتی کونسل کے صدر عدنان پچاچی، جس نے 3 ماہ قبل واشنگٹن میں منعقد ہونے والی اسٹیٹ آف یونین کی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی تھی، نے کہا فلوجہ کے تمام لوگوں کو سزا دینا درست نہیں تھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکیوں کی طرف سے یہ آپریشن ناقابل قبول اور غیر قانونی ہے۔ ایک طرف ویجیلنٹ ریزالو نامی آپریشن چلتا رہا، حتیٰ کہ فلوجہ کے سینکڑوں شہری موت کی نیند سلا دیے گئے۔ دوسری طرف عراقیوں نے امریکہ کی تخلیق کردہ سیکیورٹی فورس سے اپنے عہدے چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ نے محاصرے کے خلاف مزاحمت میں شامل ہو کر شہر کے اطراف میں موجود امریکی فوجیوں پر حملے شروع کر دیے۔ سب ملا کر نئی عراقی فوج، شہری دفاع، پولیس اور دیگر سیکیورٹی دستوں کے لوگ اپنی اپنی ملازمتوں سے ان دنوں بھاگ گئے۔ انہوں نے وفاداریاں بدل لی یا کام کرنا بند کر دیا۔ یہ بات انتونی شدید نے کہی۔ امریکہ نے جلد بازی میں فلوجہ کی ذمہ داری ایک عراقی فورس پہ ڈال دی اور AK-4 تقریباً 800 حملہ کرنے والی رائفلیں، 27 پک اپ ٹرک اور 50 ریڈیو عراقی بریگیڈ کو فراہم کر دیے، جو انجام کار مزاحمت کاروں کے ہاتھوں تک پہنچ گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل جیمز کالزے نے بعد میں تسلیم کیا کہ جب ہمیں کہا گیا کہ فلوجہ پر حملہ کر دو، میرا خیال ہے کہ ہم نے یقیناً وہاں موجود سخت دشمن اور نفرت کے درجے کو بڑھا دیا۔ امریکہ کے تعلقات عامہ کی خراب ترین صورتحال کے درمیان میں کمپٹ نے کہا میں اس پر دلیل دوں گا کہ فلوجہ کے لوگوں کو ملنے والے اجتماعی سزا کے ذمہ دار وہ دہشت گرد، وہ بزدل ہیں۔ وہ مسجدوں، ہسپتالوں اور سکولوں میں جا چھپے ہیں اور عورتوں اور بچوں کو بطور ڈھال امریکی فوجیوں کے سامنے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ وہ فوجی تو محض ان کو فلوجہ میں موجود ان بزدلوں سے آزادی دلانے آئے تھے۔ اگرچہ دنیا کی اکثریت یہ سمجھتی تھی کہ اس اجتماعی سزا کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ اجتماعی سزا عربی زبان میں ایک مرکب ناقص یا جزو جملہ ہے اور اس سے فلسطین کے خلاف اسرائیل پالیسی کا پتہ چلتا ہے۔ یہی اصطلاح یا جزو جملہ امریکہ فلوجہ کے لوگوں کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ تو کیا امریکہ کے پس پردہ اسرائیلی پالیسی کام کر رہی تھی؟ در حقیقت یہ وہ الفاظ تھے جو عراق میں اقوام متحدہ کے سفیر لغزر برہامی نے اس وقت استعمال کیے جب انہوں نے واضح کیا کہ اجتماعی سزا یقیناً ناقابل قبول ہے اور شہر کا محاصرہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ برہامی نے پوچھا جب آپ کسی شہر کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، آپ شہر پر بمباری کرتے ہیں اور جب لوگ ہسپتال نہیں جا سکتے تو اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ آخرکار فلوجہ کے اس پہلے محاصرے میں شاید 800 عراقی مارے گئے۔ 10ویں
ہزار سویلین اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے گئے اور شہر مسمار کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود امریکہ فلوجہ کو کچلنے میں ناکام رہا۔ عراق میں امریکہ کی حاکمیت تو کیا قائم ہوتی، فلوجہ کے لوگوں نے قابضین پر حملے کر کے امریکہ کو پیغام دے دیا کہ گوریلا حکمت عملی ہی قابضین کے خلاف مؤثر ہے۔ فلوجہ کا چھوٹا سا شہر سنی عرب بغاوت میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا اور عراق کے دیگر سنی اسے کچھ ہلی بلی سفید فام امریکی جو ہاتھ میں بندوق اٹھائے سر پر ہیٹ سجائے پھرتا ہے قسم کا سمجھتے تھے۔ مشرق وسطیٰ کے تجربہ کار نگار پیٹرک کوک برن نے اپریل کے آخر میں اپنے ایک مراسلے میں لکھا، اسے اسلامی، قبائلی اور سابقہ حکومت سے بہت زیادہ منسلک سمجھا جاتا تھا۔ 3 لاکھ نفوس پر مشتمل اس کی آبادی میں سے گوریلاؤں کی تعداد غالباً 400 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن پورے شہر پر حملے سے یوں لگا جیسے وہ وردن یا سٹالن گراڈ ہوں۔ امریکی فوجیوں نے اسے قومی علامت کی حیثیت دینے کی کوشش کی تھی۔ 20 اپریل کو کانگریس کے سامنے بیان دیتے ہوئے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل رچرڈ مائرز نے آپریشن کا دفاع کیا۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم بلیک واٹر سیکیورٹی کے عملے پر ظلم کی وجہ سے اندر داخل ہوئے تھے۔ عملے کے 4 افراد جنہیں قتل کرنے کے بعد جلا دیا گیا اور بعد ازاں پل پر ٹانگ دیا گیا، ہم اس لیے اندر داخل ہوئے تھے، ہمیں مرتکبین کو ڈھونڈنا تھا اور ہم ڈھونڈیں گے، اور جو کچھ ہمیں ملا وہ چوہوں کا ایک بہت بڑا بل تھا جو آج بھی سڑ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے۔ فلوجہ کے اپریل کے محاصرے کے بعد ایک اور بڑا محاصرہ نومبر 2004 کو ہوا۔ یہ ایک بڑا سخت حملہ تھا جس میں مزید سینکڑوں عراقی مارے گئے، دسیوں ہزاروں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیے گئے اور جس کے نتیجے میں ملک غضبناک ہو گیا۔ کل ملا کر امریکی فوجوں نے 700 حملے کیے جن سے فلوجہ کے 39,000 عمارات میں سے 18,000 کو نقصان پہنچا یا تباہ ہو گئی۔ آپریشن میں تقریباً 150 امریکی سپاہی مارے گئے۔ بلیک واٹر پر گھات لگا کر حملہ کرنے والے کبھی نہیں ملے، جیسے کہ سپاہیوں اور فوجی عہدیداروں نے عہد کیا تھا۔ امریکہ کی انتقام لینے کی خصلت کا غلط اندازہ لگایا گیا تھا۔ فلوجہ کے لوگوں کا قتل اور شہر کی بربادی امریکی انتقام کے واضح ثبوت تھے۔ فوجیوں نے غیر معروف پل کا نام بلیک واٹر پل رکھ دیا اور کسی نے سیاہ مارکر سے اس کے پائے پر لکھا تھا، یہ بلیک واٹر کے امریکیوں کے لیے ہے جنہیں یہاں 2004 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ سیمپر فیڈلس چلتے چلتے دفع ہو جاؤ، صحافی ظہیر جمال نے یوں بات ختم کی۔ اپریل 2004 میں جب ایک شہر پر حملہ ہوا، اس کے رہائشی شہر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، چھپ رہے تھے یا قتل کیے جا رہے تھے۔ امریکہ میں ان انسانوں سے جن کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گئے تھے، عوام کو قابل ذکر آگاہی حاصل تھی۔ ہمارے خبریں دینے والے میڈیا کا شکریہ، لیکن صرف اس مہینے میں قطع و بردید کے ہزاروں واقعات کے حوالے سے ہمیں ابھی بھی ایک بات تلاش کرنی ہے جو ہر چیز سے تعلق رکھتی ہو اور جو مارچ 31 کے بعد واضح ہوئی ہو۔ ہاتھ پاؤں کا کاٹ ڈالنا ایک ایسی بات ہے جو بلیک واٹر کے کرائے کے فوجیوں کو اور دیگر پیشہ ور فوجی امریکی قاتلوں پر تو صادق آتی ہے، لیکن ان عراقی بچوں کو نہیں جن کے دھڑ موجود ہیں اور سر گم گئے۔ کیا یہ ایک مذاق نہیں ہے؟ تو یہ تھا اس کا لاسٹ پارٹ، اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ بلیک واٹر کی بک پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے تھرو آؤٹ انجوائے کیا ہوگا۔ تو اپنا فیڈ بیک دینا مجھے مت بھولیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ کتاب۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھی سی کتاب کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔